والصلاة والسلام على رسول الكريم وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ پچھلی دفعہ ہم سیکنڈ لاسٹ کویسچن جو تھا اس سورہ کا، جیسا کہ ہمیں معلوم ہے کہ سورہ کا جو اختتامیہ ہوتا ہے اس میں سورہ سے متعلق جو سوالات ہوتے ہیں ان کو ایک ایک کر کے لیا جاتا ہے اور ان کے جوابات دیے جاتے ہیں۔ جو سوال ہم دیکھ رہے تھے پچھلی دفعہ یہ کہ کچھ جانور ہیں جو ان کی روایت میں، مشرکین مکہ کی روایت میں جو مقدس ٹھہرا دیے گئے ہیں، ان کو بھی ایک طرح کی جو نا حرمت ان کے ہاں پائی جاتی تھی، گو کہ یہ مشرکین مکہ کے ہاں پائی جاتی تھی۔ اسلام نے آ کے جو ہے نا ان کو کوئی اہمیت نہیں دی، اور ظاہر ہے کہ اسی بیک گراؤنڈ کے ساتھ ان لوگوں نے سوال کیا اور پوچھا کہ یہ جو جانور جو کعبہ کی طرف لے جائے جاتے ہیں، حج کے دوران لے جائے جاتے ہیں، اور ان کو خاص قسم کی نشانیاں جو ہے نا جیسے پٹے ہیں ان کے گلوں میں ڈال دیے جاتے ہیں، ان کی حرمت کا بیان تو آ گیا، لیکن وہ جانور جو مشرکین مکہ جن کو جو ہے نا حرام ٹھہراتے رہے ہیں یا ان کی حرمت کو قائم و دائم جو ہے نا وہ رکھتے رہے ہیں، تو ان کے بارے میں کیا قرآن مجید کا نقطہ نظر ہے؟ وہ قرآن مجید نے اپنی جو ہے نا بات واضح کی کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف جو ہے نا منسوب کی جاتی ہیں، جھوٹ گڑھ کر منسوب کی جاتی ہیں۔ یفترون علی اللہ الکذب کا جو ہے نا کذب کا یہاں پہ لفظ آیا ہے۔ اور اس کے بعد بات کو آگے بڑھاتے ہوئے جو ہے نا جب یہ پوچھا گیا کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف نازل ہو رہا ہے اس کی طرف کیوں نہیں آتے، تو انہوں نے کہا کہ ہمارے آباء و اجداد کی طرف سے جو کچھ ہمیں ملا ہے، ہمیں اسی پہ ہی، وہی ہمارا دین ہے اور اسی پہ ہی قائم و دائم رہنا ہے۔ اور اس کے بعد قرآن مجید نے یہ جواب دیا کہ وہ کسی چیز کا علم نہ رکھتے ہوں اور نہ ہدایت یافتہ ہوں، تب بھی جو ہے نا تم اس پہ عمل پیرا رہو گے۔ تو انہوں نے ظاہر ہے کہ اسی نوعیت کا نقطہ نظر جو ہے وہ اپنایا ہے۔ اس کے بعد جب یہ بات مکمل ہوئی تو آخر میں جس طرح پچھلے سوالوں میں یہ دیکھا کہ ہر سوال کے آخر میں کوئی نہ کوئی اضافی ہدایت جو ہے نا ہمیں نظر آتی ہے، تو یہاں پہ بھی اضافی ہدایت کا اہتمام کیا گیا ہے۔ وہ یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے اہل ایمان، اے ایمان والو جو ایمان لا چکے ہو، ان کو ظاہر ہے کہ یہاں خطاب کیا جا رہا ہے کہ تمہاری اپنی جو ہے نا اپنے آپ کی فکر کرو۔ اپنی یا علیکم تمہاری جو نا ذمہ داری بس اتنی ہے کہ تم اپنے آپ کی جو ہے نا فکر کرو۔ لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم، اور کوئی بھی شخص جو ہے نا جس نے گمراہی اختیار کر لی ہے وہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا جب تک تم جو ہے نا یہ کہ ہدایت پہ کامیاب یا ہدایت پہ تم رہتے ہو، تب تک جو ہے نا وہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اس کے بعد کہا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف تمہیں لوٹ کے واپس آنا ہے، سب کو آنا ہے، مرجعکم تم سب کو لوٹ کے واپس آنا ہے، جمیعاً کا لفظ آیا ہے، تم سب کو یعنی لوٹ کے آنا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ کے آنا ہے۔ تو فینبئکم پھر تمہیں جو ہے نا آگاہ کر دیا جائے گا، بتا دیا جائے گا ان چیزوں کے بارے میں جو کچھ تم کرتے رہے ہو۔ یہ بات ہے یہاں پہ، یہ جو بات کہی گئی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے ایمان والو تم اپنی فکر کرو، یہ کوئی اسٹینڈ الون جو ہے نا ورس نہیں ہے، آیا نہیں ہے، بلکہ ظاہر ہے کہ جو پیچھے مضمون چلا آ رہا ہے اسی کے کنٹیکسٹ میں یہ بات کہی گئی ہے۔ ظاہر ہے کہ اگر پیچھے کنٹیکسٹ نہ ہو تو اس میں ایک کنفیوژن پیدا ہو سکتا ہے، وہ کنفیوژن یہ پیدا ہو سکتا ہے تو اس کا پھر یہ مطلب ہوا کہ بس اپنے ایمان کی فکر کرو، باقی دوسروں کے ایمان کی فکر نہ کرو، ان کو کوئی دعوت نہ دو، ان کے جو ہے نا معاملات کو ان تک رکھو، ہم اپنی دنیا کو اپنی جگہ بساؤ، اور اس کے بعد جو ہے نا اسی کے ساتھ زندگی گزارتے رہو۔ یہ صورتحال تب بنتی ہے جب آپ اس آیت کو جدا کر کے دیکھتے ہیں، یعنی پیچھے جو بات کہی گئی ہے اسی کے کنٹیکسٹ میں رکھتے ہوئے اس کو دیکھنا ہے۔ پیچھے بات یہ کہی گئی تھی کہ دیکھیں وہ جو لوگ ہیں جنہوں نے ان جانوروں کو ایک حرمت کا درجہ دے دیا ہے، تقدیس کا درجہ دے دیا ہے، ان تک بات پہنچا دی گئی ہے، ان تک بات پہنچا دی گئی ہے، تم نے بھی ان تک بات پہنچا دی، تم نے سوال پوچھا، ان کے بہاف پہ پوچھا، تم نے بات ان تک پہنچا دی۔ اور اب جیسا کہ رسول کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ رسول بھی اپنی بات پہنچا دیتے ہیں، اور اس کے بعد رسول پہ کوئی ذمہ داری عائد نہیں ہوتی کہ جو مخاطبین ہیں وہ اس کو قبول کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، کوئی چیز لازماً جو ہے نا ان کی طرف جو ہے نا انڈیلی نہیں جا سکتی، بس یہی ہے کہ اپنا نقطہ نظر ان کے سامنے رکھا جاتا ہے، بات کو قبول کر لیتے ہیں تو اچھی بات ہے، نہیں کرتے تو جو ہے نا اس کے بعد ان کے در پہ نہیں ہوا کرتے۔ تو یہی صورتحال یہاں پہ ہے کہ تم نے اپنی بات سوال کیا، تم نے اپنی بات ان تک پہنچا دی، اگر وہ اس چیز کو قبول کر لیتے ہیں تو ویل اینڈ گڈ، اگر نہیں کرتے
تو وہ تمہارے لیے کوئی نقصان کا باعث نہیں ہوگے۔ یہ بات ہے جو کہاں کہی جا رہی ہے۔ جب یہ کہا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، تو یہ اس بیک گراؤنڈ کے ساتھ کہی جا رہی ہے کہ جب تم نے بات پوری کر دی اور اس کے بعد تم اپنی جگہ جو ہے نا اپنے ایمان میں مضبوط ہو گئے، اپنی بات میں مضبوط ہو گئے، اپنی فکر اور سوچ میں، اپنے نظریے میں، اپنے عقیدے میں، اپنی شریعت میں مضبوطی کے ساتھ قدم جما لیے، تو پھر اس کے بعد کوئی اور شخص جو ہے نا آگے بڑھ کے تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا یعنی یہ کہ جس نظریے کو تم نے اختیار کر لیا ہے اس کو اختیار کیے رکھو، اور اس پہ تمہیں ثابت قدمی پہ جو ہے نا اس پہ چلنا ہے۔ جب یہ صورتحال ہو، تمہاری ثابت قدمی ہو اپنے نقطہ نظر پہ، اور اس کے بعد ظاہر ہے کہ دنیا بھلے جو مرضی تمہارا مذاق اڑاتی رہے، بھلے جو مرضی کرتے رہے، وہ تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی۔ یعنی یہاں پہ ایک بہت اسٹرانگ قسم کا جو ہے نا میسج ہمیں ملتا ہے۔ آج کے زمانے میں بھی ظاہر ہے کہ آج کے زمانے میں جس طریقے سے ہم جو ہے نا دنیا میں رہتے ہوئے بہت سارے مسائل کو جو ہے نا فیس کر رہے ہیں، وہاں پہ بعض حلقوں کی طرف سے یہ شرمندگی بھی آتی ہے کہ مذہب کو ہم کی پیروی کر رہے ہیں جبکہ دنیا مذہب کی پیروی نہیں کر رہی۔ تو یہ پہلو ہوتا ہے ایمان پہ ثابت قدم رہنا اور استقامت کے ساتھ جو ہے نا معاملات کو نمٹاتے رہنا، اسی کے مطابق اپنی زندگی گزارنا، یہ بہت ضروری ہے۔ یعنی یہی بات ہے یہاں پہ کہی گئی ہے کہ اگر تم ثابت قدم رہتے ہو تو دنیا کا کوئی بھی فریق تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا۔ یعنی یہ اللہ نے گارنٹی اور ایشورنس دی ہے اس سلسلے میں کہ تمہارا ثابت قدم رہنا زیادہ امپورٹنٹ ہے، یہ بات کہی گئی۔ اور ساتھ کہا ہے اذا اہتدیتم، یہ تمہاری جب تم خود ہدایت پہ رہو گے تو کوئی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ اور یہاں تک اس بات کا تعلق رہا کہ انہوں نے اس بات کو قبول نہیں کیا جو تمہاری بات تھی، یہ بات کا فیصلہ جو ہے نا ظاہر ہے کہ قیامت والے دن نمٹایا جائے گا۔ دنیا میں یہ معاملات نہیں نمٹایا جائے گا۔ الی اللہ مرجعکم، تم سب کو اللہ تعالیٰ کی طرف آنا ہے۔ وہاں پہ جب اللہ کے حضور تمہارے سارے معاملات پیش ہوں گے تو پھر اس کے بعد یہ بتا دیا جائے گا، وہاں فیصلہ کر دیا جائے گا کہ تم جو کچھ بھی کرتے رہے ہو ان کاموں کی کیا نوعیت رہی ہے۔ یہ پہلو جو ہے یہ سامنے رہے۔ یہاں پہ ایک اور چیز ہے جو میں آپ لوگوں کے سامنے لانا چاہتا ہوں۔ اگر ہم آیت نمبر 3 میں جائیں، وہاں پہ بیک گراؤنڈ میں جو ہے نا وہ اہل کتاب ہیں، اور ان کو یہاں پہ رکھ کے جو ہے نا مسلمانوں کو کچھ ہدایات دی جا رہی ہیں۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ الیوم اکملت الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، آج کے دن جو اہل کفار ہیں، ظاہر ہے یہاں اہل کتاب کا ہی ذکر ہے، وہ مایوس ہو چکے ہیں۔ فلا تخشوہم واخشونی، اور اب جب کہ یہ حلال و حرام کی بحث میں تمہیں تمام چیزیں بتا دی گئی ہیں، کون سی چیز طیب ہے، کون سی چیز حلال ہے، کون سی چیز حرام ہے، جب یہ واضح کر دیا گیا ہے تو اب اس مرحلے پہ اب اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہی تمہیں خشیت اختیار کرنی ہے، اسی سے ڈرنا ہے، اور اب ان لوگوں سے نہیں ڈرنا۔ یعنی یہ جو پہلو ہے کہ ان لوگوں سے نہیں ڈرنا، اللہ سے ڈرنا ہے، تو اللہ نے تمہیں جو ہے نا ایک طرح کی پروٹیکشن دی ہے۔ اب جب کہ ظاہر ہے کہ تمہاری ثابت قدمی اس دین پہ، اس ایمان پہ، وہ امپورٹنٹ ہے۔ یہ بات ظاہر ہے کہ سورہ کے شروع میں کہی تھی، اور یہ تھیم آگے چل کے بھی آتا ہے، اور یہ تھیم یہاں پہ بھی آیا ہے، اور یہ تھیم یہاں پہ آیا ہے، یہ ظاہر ہے مشرکین مکہ کے حوالے سے آیا ہے۔ اوپر جو میں نے اوپر آیت کا حوالہ دیا ہے وہ اہل کتاب کے بیک گراؤنڈ کے ساتھ جو ہے نا وہ حوالہ تھا۔ یہ تھا ہمارا چوتھا سوال، اور اب آخری سوال کی طرف آگے بڑھتے ہیں۔ آخری سوال جو ہے وہ ظاہر ہے کہ یہ کیا بیک گراؤنڈ ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ یہ 5واں یعنی سوال ہے جو پوچھا گیا ہے، اور اسی کے ساتھ سورہ جو ہے نا وہ ختم ہو جائے گی۔ یہ 5واں سوال ہے۔ 5واں سوال یہ اپنے اندر کیا نوعیت رکھتا ہے؟ ظاہر ہے کہ یہ سورہ جیسے کہ ہم جانتے ہیں یہ عہد معاہدے کی سورہ ہے۔ اس میں اسی چیز کی تلقین کی گئی ہے کہ ایک عہد معاہدہ وہ تھا جو بنی اسرائیل نے تورات کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی یعنی ظاہر عہد معاہدے کی صورت میں جو ہے نا وہ باندھا تھا، اور اس کے بعد اگلے مرحلے پہ نصارہ نے باندھا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو کتاب نازل ہوئی تھی اس کے حوالے سے، یعنی یہ کہ انجیل، تورات، اور جس کو ہم دوسرے لفظوں میں اولڈ ٹیسٹامنٹ، نیو ٹیسٹامنٹ، اور فائنل یا لاسٹ ٹیسٹامنٹ ہم کہتے ہوتے ہیں۔ تو یہ ظاہر ہے کہ عہد معاہدوں کی یعنی پوری کی پوری سورہ ہے، اور یہاں پہ ایک جب آپ ایک بات کر رہے ہوتے ہیں، یعنی کوئی پہلو آپ کے سامنے ہوتا ہے، اور جو پہلو سامنے ہوتا ہے وہ ڈسکس ہو رہا ہوتا ہے، یعنی وہ ایک محفل میں یا کسی جگہ پہ ایک بات چل رہی ہوتی ہے،
تو سوال سے سوال پیدا ہوتا ہے، آپ کا ذہن کسی اور طرف منتقل ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر آپ یہ کہتے ہیں کہ اچھا آپ یہ بات کہتے ہیں تو پھر اس کا کیا ہوگا؟ یہ ہوتا ہے نا، بعض اوقات اس طرح کی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے کہ ایک بات آپ مسلسل ایک رپیٹ کیے جا رہے ہیں اور اس کو ایمفیسائز کیے جا رہے ہیں، زور دے کے بات کیے جا رہے ہیں، تو سوالات جوابات کا جب سیشن ہوتا ہے، کیو این اے کا جب سیشن آتا ہے، تو پھر اس میں یہ بھی سوال کر لیا جاتا ہے کہ اچھا آپ نے یہ بات اتنی جو ہائی لائٹ کی ہے، اگر یہ بات یوں اور یوں ہو تو پھر کیا ہوگا؟ یہ اسی نوعیت کا سوال ہے۔ یعنی اوپر جتنا بھی جو مقدمہ تھا، اوپر پوری سورہ کے اندر جو کچھ ہم نے پڑھا ہے وہ کیا چیز ہے؟ وہ یہی تو پڑھا ہے کہ عہد معاہدوں کو پورا کرو، اور خاص طور پہ وہ عہد معاہدے جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کی ہیں ان کو پورا کرو۔ تو یہاں پہ جو ذہن منتقل ہوا ہے سوال کرنے والے کا، وہ یہ منتقل ہوا ہے کہ اچھا جو ہم انسانوں کے ساتھ عہد معاہدے کرتے ہیں اس کی کیا نوعیت ہوگی؟ جو ہم انسانوں کے ساتھ عہد معاہدے کرتے ہیں اس کی کیا نوعیت ہوگی؟ اور اس کا ایک اپلیکیشن کا پہلو ہے۔ یعنی قرآن مجید جب ظاہر ہے کہ اپلیکیشنز کو بھی ڈیل کر رہا ہوتا ہے، اطلاقی مسائل جس کو ہم اپلیکیشن کہہ رہا ہوں، اطلاقی مسائل یعنی وہ مسئلے مسائل جب ہم ایک اصولی بات کرتے ہیں اور اس کے بعد اس کو اپلائی کرتے ہیں، اس کو ہم اطلاقی جو ہے نا مسائل یعنی اپلیکیشن کے جو ہے نا مسائل کہتے ہیں۔ یہاں پہ وہی صورتحال ہے۔ یہاں پہ جو ول ہے، وصیت کی جاتی ہے، بندہ مر رہا ہوتا ہے، تو اس وقت جو گواہی کا والا معاملہ ہوتا ہے، وہ گواہی جو ہے ظاہر ہے کہ انسانوں کے درمیان گواہی ہے، تو وہ جو عہد معاہدہ جو انسانوں کے درمیان وجود میں آتا ہے اس کی کیا اہمیت ہے؟ یعنی اس طرح پہ سوال کیا ہے، تو اس سوال کا یہاں پہ جواب دیا گیا ہے۔ یہ جو یہاں پہ وصیت کے جو معاملہ ہے، یہاں پہ جو زیر بحث آ رہا ہے، وہ وصیت جو ہے وہ کون سی وصیت ہے؟ یا ایوہ الذین، پہلے دیکھ لیتے ہیں ترجمہ کر کے، اے ایمان والو، تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جائے، شہادت بینکم اذا حضر احدکم الموت، جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جائے تو تمہارے درمیان گواہی ہونی چاہیے، تمہارے درمیان گواہی ہونی چاہیے، شہادت بینکم، گواہی ہونی چاہیے، اور کیسے ہونی چاہیے؟ وہ بتایا گیا کہ اس نانی زوا عدل منکم، پھر تم جو ہے نا یہ گواہی کا انتظام کیسے کرو گے کہ تم اپنے درمیان میں سے دو موت پر عدل والے جو ہے نا لوگوں کو چنو گے، اشخاص کو چنو گے، اور اگر تمہارے اپنے درمیان نہ ہوں، او آخرانی من غیرکم، پھر اس کے بعد تم اپنے سے علاوہ کسی اور کو بھی چن سکتے ہو، کسی اور کو چن سکتے ہو یعنی غیر مسلم کو بھی جو ہے نا چن سکتے ہو۔ ان انتم ضربتم فی الارض، اگر تم جو ہے نا زمین میں کہیں سفر کر رہے ہو، فاصابتکم مصیبۃ الموت، اور پھر اس دوران تمہیں موت آ جاتی ہے۔ یہ جو کسی غیر مسلم کو چننا ہے، یہ اس صورت میں آتا ہے کہ جب تم سفر کر رہے ہو اور تمہیں موت آ جاتی ہے، یعنی یہ بات ہے یہاں پہ کہی گئی ہے۔ یہ گواہی جو یہاں پہ جن لوگوں نے پیش کرنی ہے، اور معاملہ کیا ہے، وہ وصیت کے حوالے سے ہے، جیسا کہ میں نے بتایا کہ وصیت کیا ہے، یعنی ہین الوصیہ، اور تم وصیت کر رہے ہو، یہ آ گیا لفظ یہاں پہ کہ تم وصیت کر رہے ہو، اور تم میں سے جو ہے نا ایک کوئی شخص جو ہے نا وہ مر رہا ہے اور وصیت کر رہے ہو۔ اچھا یہ وصیت کر رہے ہو، یہ ہو سکتا ہے پہلے اس شخص نے وصیت نہ ہی کی ہو، پوری زندگی نہ کی ہو، اور اچانک موت کا مرحلہ سامنے آ گیا اور اس کے بعد سوچا کہ اب میں وصیت کر لوں، یہ بھی امکان ہو سکتا ہے۔ اور یہ بھی امکان ہو سکتا ہے کہ پہلے اس شخص نے وصیت کی تھی، اب اس کو جو ہے نا موڈیفائی کرنا چاہتا ہے۔ یہ سارے سیناریو جو ہے نا ظاہر ہے اس کے اندر آ جاتے ہیں۔ اچھا، آ جاتے ہیں اب یہ جو وصیت ہے، یہ کیا چیز ہے؟ یعنی مرنے سے پہلے وصیت کرنا یہ کیا چیز ہے؟ یہ ہم سورہ النساء میں پیچھے پڑھ آئے ہیں، وہاں پہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ یعنی جب ورثہ جو تقسیم ہوتا ہے، اور اس میں سب سے پہلے مرنے والے کی جو وصیت ہے اور قرض جو ہے وہ ادا کیا جائے گا۔ اب مرنے والے نے کیا وصیت کی تھی، ظاہر ہے کہ وہ ان رائٹنگ ہونی چاہیے، یا جو ہے نا وہ اس کے گواہ ہونے چاہیے۔ ایسا تو نہیں ہوتا کہ اللہ ٹپ جو ہے نا وہ کہہ دیا جائے کہ یہ اس کی وصیت تھی، یعنی کوئی چیز کوئی حوالہ ہونا چاہیے نا کہ اس کی وصیت کا۔ تو اب وہ یہاں پہ پروسیجر بتایا جا رہا ہے کہ اچھا اس طرح کی وصیت کو کیسے ہینڈل کرنا ہے۔ اچھا، یہ قرضہ بھی ہو سکتا ہے، یعنی یہ بہت سارے سیناریو ہو سکتے ہیں نا، یعنی قرضہ ہو سکتا ہے، آپ نے کوئی وصیت کی ہے وہ ہو سکتی ہے، یا آپ کی اولاد میں سے صرف جو ہے نا بچیاں ہیں، اور آپ چاہتے ہیں کہ جو بچیوں کا حصہ بیان کیا قرآن مجید نے، وہ باقی جو بچتا ہے وہ بھی بچیوں کو دے دیا جائے، وہ بھی آپ ان رائٹنگ ہی لے کے جائیں گے، وہ وصیت کی صورت میں کر کے جائیں گے، وہ صورت بھی جو ہے نا ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد ایک اور سیناریو ہو سکتا ہے کہ آپ کی اولاد ہی نہ ہو، بہن بھائی ہوں، یا کوئی اور رشتہ دار ہوں،
یعنی ماں کی طرف سے ہوں یا والد کی طرف سے ہوں، رشتہ دار ہوں، اب آپ نے ان کو جو دوسرے رشتہ دار ہیں، آپ ان کو جو ہے نا یعنی اپنی ورثہ جو ہے نا وہ منتقل کرنا چاہتے ہیں، تو اس صورت میں یعنی وہ بھی ظاہر ہے کہ ان رائٹنگ ہوگا یا اس کا جو ہے نا وہ کوئی گواہ ہوگا، کوئی یعنی کسی طریقے سے جو ہے نا وہ وراثت تقسیم کی جائے گی۔ تو ان تمام سیناریوں کو کور کرنے کے لیے یہ کہا گیا کہ یہاں پہ وصیت جو ہے نا وہ ہونی چاہیے، اور وہ جو وصیت ہے اس کے گواہ ہونے چاہیے، اس کے گواہ ہونے چاہیے۔ یہ بات ہے، یہ اسنانی ذوا عدل منکم، اور ظاہر ہے کہ جب یہ ایک طرح کی جو ہے نا جو وصیت ہے، یہ کل کو معاملہ کو ہوتا ہے، خدا نہ کرے کوئی اس طرح کی صورتحال پیدا ہو جائے، تو یہ اس کو رفع دفع کرنے کے لیے گواہوں کا انتظام کیا گیا ہے۔ اب یہاں پہ جو گواہ بلائے جا رہے ہیں، مجھے یہ بتائیں کہ یہ ڈاکومنٹری ایویڈنس طرز کے گواہ ہیں یا جو ہے سرکمسٹانشل ایویڈنس طرز کے گواہ ہیں؟ کیونکہ سورہ بقرہ کے آخر میں بھی جو ہے نا اس طرح کی ایک صورتحال ہے، وہاں پہ بھی گواہوں کو بلایا گیا ہے، اور وہاں پہ جب قرض لین دین ہو اور اماؤنٹ کچھ میٹیریل ہو، تو اس صورت میں یہ کہا گیا کہ تم جو ہے نا گواہوں کو طلب کر لیا کرو، تاکہ کل کو جو ہے نا جب کوئی معاملہ آئے کسی کورٹ کے سامنے، عدالت کے سامنے، یا کوئی جھگڑا پیدا ہو جائے، تو تمہارے درمیان جو ہے نا کوئی گواہ ہونے چاہیے۔ تو وہ جو گواہ تھے ان کے بارے میں ہم نے یہ کہا تھا کہ وہ گواہ جو ہے نا وہ ہیں ڈاکومنٹری ایویڈنس۔ ڈاکومنٹری ایویڈنس میں کیا ہوتا ہے؟ گواہ آپ خود جو ہے نا متعین کرتے ہیں، گواہ آپ خود متعین کرتے ہیں اور اپنی مرضی کے کرتے ہیں۔ تو وہی صورتحال یہاں پہ ہے کہ یہاں پہ جو گواہ ہیں، یہ ایک طرح کی ڈاکومنٹری ایویڈنس ہے، یعنی پہلے سے کوئی چیز تیار کی کر رکھی ہے آپ نے، کل کو کوئی پرابلم ہوتا ہے تو اس کو رفع دفع کرنے کے لیے آپ نے ان گواہوں کو طلب کرنا ہے۔ یہ بات سمجھ گیا نا؟ اچھا، یہاں پہ میں اگلی بات آپ کی طرف جو ہے نا جاتا ہوں۔ وہاں پہ جو کمبینیشن تھا گواہوں کا وہ کیا تھا؟ ایک مرد اور دو عورتیں، یا دو مرد، یا دو مرد، اگر دو مرد نہ ملیں تو ایک مرد تو عورتیں۔ اب یہاں پہ جو ہے نا وہ کیا ہے یہاں پہ، یعنی یہاں پہ محض یہ کہا گیا کہ دو جو ہے نا تمہارے درمیان صاحب عدل جو ہے نا معتبر قسم کے لوگ، ان کو چن لیا جائے۔ اب یہ ہو سکتا ہے کہ خواتین ہی ہوں، اور ہو سکتا ہے مرد ہی ہو، اور ہو سکتا ہے کمبینیشن ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کو یہ کوئی نصاب بنانا کوئی وہ تعلق نہیں، یعنی ایک ہی کیٹیگری کی چیز ہے۔ وہاں پہ بھی ڈاکومنٹری ایویڈنس ہے، اور یہاں پہ بھی سارٹ آف ڈاکومنٹری ایویڈنس ہے۔ تو اسی کنٹیکسٹ میں یہ کہا کہ دو گواہوں کو لے لو۔ میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ کہ دو گواہوں کو لے لو، اور یہاں پہ ایک اور چیز کا اضافہ پتہ چل گیا کہ عمومی طور میں اس طرح کی صورتحال میں جو گواہ طلب کیے جاتے ہیں وہ اپنے ہی گواہ طلب کیے جاتے ہیں، یعنی کوئی دور پار سے گوارے لائے جاتے، اب کے ارد گرد کے ماحول کے لوگ ہوتے ہیں، قابل اعتماد لوگ ہوتے ہیں، مسلمان لوگ ہوتے ہیں جن سے آپ اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے، جن پہ اعتماد ہوتا ہے، انہیں کو آپ گواہ لائیں گے۔ اور سیم صورتحال یہاں پہ ہے کہ ذوا عدل منکم، جو یعنی اس طرح کا معاملہ کرتے ہیں، گواہیاں دیتے ہیں، ان کو لاؤ، اور وہ تمہارے اپنے درمیان میں سے ہونے چاہیے۔ یہ انڈرسٹینڈیبل چیز ہے۔ اور اگر فرض کیا کہ یہ نہ ملے، جیسا کہ آگے سیناریو پیدا ہو جاتا ہے کہ تم سفر پہ ہو اور تمہیں موت آ جاتی ہے، تو اس صورت میں تمہارے اپنوں میں سے کوئی نہیں ہے وہاں پہ، تو پھر یہ کہا گیا کہ من غیرکم، پھر تم دوسروں کو بھی لے لو۔ بات واضح ہو گئی نا؟ یعنی اصل میں یہ جو گواہی جو خود آپ نے بنوانی ہے، وہ آپ کی اپنی مرضی پہ ہونی ہے، آپ کے اپنے لوگوں میں سے ہونی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور اگر ضرورت پڑ جائے تو غیروں کو بھی جو ہے نا اس میں گواہی کے لیے بلایا جا سکتا ہے۔ تو یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، قرآن مجید نے کوئی سلیبس نہیں دیا کہ یعنی ہمیشہ مرد اور عورت ہی ہوں گے، یا عورتیں ہی ہوں گی، یا مرد ہی ہوں گے، یا مطلب جس طرح پیچھے ایک سیناریو پیدا ہو گیا تھا کہ یعنی ایک مرد اور دو عورتیں والی جو صورتحال پیدا ہو گئی تھی، وہ صورتحال کو یہاں پہ نہیں ہے۔ ایک چیز ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں سرکمسٹینشل ایویڈنس۔ سرکمسٹینشل ایویڈنس کیا ہوتا ہے کہ ایک واردات ہو گئی ہے، وہاں آپ اپنی مرضی سے لوگوں کو نہیں بلا کے لاتے، وہاں پہ جو کوئی بھی موجود ہوگا، بچہ ہوگا، بوڑھا ہوگا، عورت ہوگی، مرد ہوگا، ایکس وائی زیڈ، مسلم ہوگا، غیر مسلم ہوگا، جو وہاں پہ موقع واردات پہ ہوگا، وہ اس کو گواہ کے طور پہ بلا لیا جائے گا۔ یعنی ریپ ہو گیا، یعنی قتل ہو گیا، ڈاکہ پڑ گیا، یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جن کو ہم وارداتیں کہتے ہیں۔
اس طرح کے موقع محل میں پھر آپ کی مرضی پہ گواہ طلب نہیں کیے جاتے. یہ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ یعنی جہاں پہ آپ کی مرضی چلے گی وہاں آپ اپنے خود چنیں گے آپ اپنے گواہوں کو. یہاں آپ کی مرضی نہیں چلے گی، یہاں حالات نے اس طرح کا جو ہے نا ماحول بنا دیا ہے، وہاں کوئی بھی ایکس وائی زیڈ مل جائے آپ کو. بات واضح ہو گئی نا؟ یہ بات ہے جو یہاں پہ بیان کی جا رہی ہے. اچھا، یہ ابھی یہ سیناریو دونوں کمپلیٹ ہو گئے کہ وصیت کس طرح کی ہوتی ہے. ایک اور چیز بھی ہوتی ہے، وہ یہ کہ اس زمانے میں، جس زمانے میں قرآن مجید نازل ہو رہا تھا، اس زمانے میں لوگوں کے پاس امانتیں بھی رکھی جاتی تھیں. آج کے دور میں تو بینک آ گئے، آپ نے جمع پونجی بینک میں جمع کرا دی، یا آپ کے پاس گولڈ ہے، آپ کے پاس سلور ہے، آپ نے بینکوں میں جا کے جو ہے نا سیف میں وہاں پہ رکھوا دیا. لیکن اس زمانے میں یہ صورتحال نہیں ہوتی تھی، تو وہ ان کے ساتھ پھر کیا کیا جائے گا؟ میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ یہ ساری چیزیں. اور یہ جو سفر کر رہے ہیں، اور سفر میں بھی ہو سکتا ہے آپ کے پاس سامان ہو سکتا ہے، آپ تجارت کے لیے نا قافلے کے ساتھ ہوں، وہاں موت کا معاملہ بن جائے، تو وہ جو تجارت کا مال ہے وہ کن کن کے پاس جائے گا؟ یہ ساری چیزیں ایکس وائی زیڈ جتنے بھی سیناریو ہیں وہ سارے یہ کور کر رہی ہے. یعنی ایک تو وراثت کے حوالے سے، ایک ایکس وائی زیڈ جو کچھ بھی آپ کے پاس مال ہے دوسروں کا ہے، بھلے جس طرح امانت میں دیا جاتا ہے، اس کے لیے بھی ظاہر ہے کہ یہ اس کو آیا کور کر جائے گی. یہ ہو گیا. اب یہ گواہوں نے گواہی جو ہے نا دے، یعنی مطلب یہ ہے کہ لوگ تیار ہو گئے کہ ہم یہ کام کریں گے. کل کو فرض کیا کہ کوئی جھگڑا پیدا ہوتا ہے، تو جو لوگ جو تیار ہوئے تھے گواہی دینے کے لیے، اور ان کو جو ہے نا اب بلایا جائے گا. فرض کیا کوئی جھگڑا پیدا ہو جاتا ہے کل کو، اب وصیت کرنے والا فوت ہو گیا ہے، اس کے بعد مال کی تقسیم ہو گئی جس طرح جو ہے نا وصیت کی گئی تھی. اچھا، یہ جس طرح وصیت کی گئی تھی اور کوئی جھگڑا پیدا نہیں ہوا، تو پھر تو معاملہ رفع دفع ہو گیا، معاملہ کنکلوڈ ہو گیا. لیکن فرض کیا کہ وہاں پہ کوئی جھگڑا پیدا ہو جاتا ہے، وصیت کرنے والا مر چکا ہے، گواہوں نے گواہ جو اس وقت گواہی دی تھی وہ بھی اویلیبل ہیں، اور اب کوئی جھگڑا پیدا ہو گیا ہے. اب جھگڑا پیدا ہو گیا تو اس کو کیسے رفع دفع کرنا ہے؟ اس کے لیے اگلا حصہ ہے تحبسونہما من بعد الصلاۃ. پھر اس کے بعد وہ جو گواہ تھے، گواہ ہمارے دو طرح کے تھے، یہ بھی ذہن میں رہیں. دو طرح کے گواہ تھے نا، ایک تم میں سے اپنے بھی ہو سکتے ہیں، اور ایک غیر مسلم بھی ہو سکتے ہیں. اب یہ کہا گیا کہ نماز کے بعد روک لو. نماز پڑھنے کے لیے تو کون جاتے ہیں؟ تمہارے اپنے لوگ ہی جاتے ہیں نا، غیر مسلم تو نہیں جائیں گے نا. تو یہ اصل میں اب یہ کن سے متعلق ہو گئی؟ یہ صرف مسلمانوں کے متعلق ہو گئی. جی وہ یہ تو وہ بھی ہو سکتے ہیں کہ رشتہ دار یا آس پاس کے لوگ یا دوست احباب، اور اس کے علاوہ جو باقی لوگ. اصل یہ محاورہ جو ہے نا غیرکم، یہ قرآن میں جتنے جگہ جگہ پہ اس کو استعمال کیا ہے. اور ذوا عدل منکم، کم جو جب آتا ہے نا تو یہ مسلمانوں کو یا ایھا الذین آمنوا پر کہا ہے، تو وہ تمہارے درمیان ہی کے جو صاحب ایمان لوگ ہیں ان کو لے لو. اور جب یہ یا ایھا الذین آمنوا کہا اور اس کے بعد غیرکم آ گیا، تو یہ ظاہر ہے کہ وہ لوگ ہیں جو ایمان نہیں لائے ابھی تک، یعنی اس کنٹیکسٹ میں. اور یہ محاورہ جو ہے یہ یہاں پہ ہی نہیں بلکہ جگہ جگہ یہ استعمال ہوا ہے. تو وہ اس کو بھی ظاہر ہے کہ یہ چیز سامنے رکھتے ہوئے اب یہ جو کیٹیگری تھی ان گواہوں کی جو تمہارے اپنے گواہوں میں سے تھے، ان کو جو ہے نا ظاہر ہے کہ روکنا ہے، مسجد کے باہر روکنا ہے، اور کسی نماز کے بعد روکنا ہے. فیقسمان باللہ، اور وہ کیا کریں گے؟ وہ اللہ کی قسم کھائیں گے. انیر تب تم، یہ اسی صورت میں ہوگا جب تمہیں شک پیدا ہو جائے. یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. یعنی قرآن مجید نے خود واضح کر دیا کہ یہ ضروری نہیں کہ ہر مرحلے پہ یہ ہونا ہے، یہ اسی صورت میں ہونا ہے جب تمہیں شک پیدا ہو جائے کہ یہ جو گواہ جو ہیں یہ کو گڑبڑ کر رہے ہیں. پھر اس کے بعد کہا کہ کسی بھی نماز کے بعد ان گواہوں کو روک لو. تحبسونا ہما، ان کو روک لو. اچھا، یہ جو نماز کا ذکر آ گیا یہاں پہ، الصلاۃ کا ذکر آ گیا ہے، الف لام کے ساتھ آیا ہے، اس کو کہتے ہیں ہم اس میں جنس. یعنی ایک کا حوالہ دیا، اس کا مطلب کوئی بھی ایکس وائی زیڈ، یہ اس طرح کی چیز ہے. کسی بھی نماز کے بعد جو ہے نا ان کو روک لو، ان کو روک لو. یہ نماز کا حوالہ کیوں جو ہے نا امپورٹنٹ ہو گیا؟ یہ تو کسی جگہ پہ بھی ہو سکتا تھا کہ ان کو بلا لیا جاتا. یہ اصل میں اگر آپ سورہ بقرہ کی وہ ان آیات کو سامنے رکھیں جو بنی اسرائیل کے حوالے سے تھی، وہ کیا تھی؟ وہ یہ تھی کہ ایک گائے ذبح کرو،
ٹھیک ہے نا، اور ذبح کرنے کے بعد اس کے خون پہ جو ہے نا ظاہر ہے کہ چھڑکو، اور یہ جو یعنی یہ کہا گیا وہ ایک طرح کی ایک تقدیس اور حرمت کا پہلو ہے سامنے. یعنی کسی دور میں ہو سکتا ہے کہ انسان کسی اور چیز کو زیادہ اہمیت دینا شروع کر دیں. اس زمانے میں جانور کو ذبح کر کے اس پہ جو گواہیاں دی جاتی تھیں وہ بڑی اہمیت کی عمل تھی، اور قرآن نے اسی چیز کا حوالہ لے لیا. میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ اور جب یہاں پہ پہنچے، صحابہ کرام تک پہنچے، تو یہاں پہ نماز جو ہے نا ایک کور ایکٹیویٹی ہے. یعنی دین کے حوالے سے، مذہب کے حوالے سے ایک کور ایکٹیویٹی ہے، اس کا حوالہ لے لیا. تو یعنی یہ جو پروسیجرل چیزیں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے نا لوگوں کے اس وقت کے جو حالات ہوتے ہیں اس کے مطابق وہ چیزوں کو سامنے رکھتی ہے. یعنی اس چیز کی اہمیت کو کہ ایک مقدس کام کر کے آئے ہیں، اللہ کی بارگاہ سے آئے ہیں، جب وہاں سے لوٹے ہیں تو یقیناً اللہ کا تقوی کا خیال رکھیں گے. یہ بھی اس کی ایک مثال ہے کہ شریعت تھوڑا بہت چینج ہوئی ہے وقت کے ساتھ. جی جو منہاج کی جگہ منہاج حالات کی اہمیت جی منہاج جو لفظ ہے آپ پڑھا نا اسی سورہ کے اندر، وہ یہی ہے کہ کچھ چیزوں کی رعایت کی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن کور ریلیجن وہی رہتا ہے، شریعت کور وہی رہتی ہے. قربانی تو اب بھی ہے، جی قربانی تو آپ بھی اس وقت کی وہ آج اتنی نہیں رہی. جی. تو یہ جو جس طرح ہم یہ کہتے ہیں کہ نماز کے بعد روک لو، تو اللہ کے گھر سے آئے ہیں، کوئی نہ کوئی شرم تو کریں گے وہ لوگ. تو یعنی یہ پہلو ہے جس کو سامنے رکھا گیا. اور دوسرا یہ کہ اس کے سامنے یعنی پبلک کے سامنے لوگ مسجد سے نکل رہے ہیں اور وہاں روک کے جو ہے نا یہ معاملہ کیا جا رہا ہے، تو پبلک کے سامنے بھی ایک صورتحال اس طرح کی پیدا ہو جاتی ہے. اچھا، اب اس کے بعد ان سے قسمیں لی جائیں گی، اور قسموں جو لی جائیں گی اس کے الفاظ جو ہے نا وہ بھی قرآن مجید نے بیان کر دیے ہیں. وہ کیا ہے کہ ان سے قسمیں لی جائیں گی کہ لا نشتری بہی ثمنا ولو کان ذا قربا، ہم اس گواہی کے بدلے میں کوئی جو ہے نا کوئی ہماری فائنینشیل انٹرسٹ نہیں ہے. ہم اس کو نشتری بیچنا، ٹھیک ہے، خریدنا یا بیچنا، اس کی مقابلے میں ہم کوئی قیمت نہیں لیں گے. یہ سمن کا لفظ آ گیا ہے، اس کا مطلب قیمت، کوئی قیمت نہیں لیں گے. گو کہ یا اگرچہ جس کے ساتھ یہ معاملہ کیا جا رہا ہے وہ قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو. یعنی یہ دو چیزیں جو ہوتی ہیں، یہ جو قریبی رشتہ دار والا معاملہ ہے، یہ سورہ النساء میں جو ہے نا پڑھ آئے ہیں. وہاں یہ کہا گیا کہ انصاف کے ساتھ کام لو، اور خواہ وہ انصاف کی جو ہے نا وہ ضد، ٹھیک ہے نا، زد جو ہے وہ اس سے جو فریق متاثر ہوگا ہو سکتا ہے تمہارا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو. تو یہ ایگزیکٹلی یہاں پہ وہی صورتحال ہے. یہاں اب اپلیکیشن کا مسئلہ آ گیا ہے. اپلیکیشن کے مسئلے میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ تمہیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے، تمہاری اس میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، فائنینشیل انٹرسٹ نہیں ہے، اور جس کے بارے میں تم جو ہے نا گواہی دے رہے ہو اس کو تم خواہ تمہارا کیوں نہ تمہارا قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو. یعنی اس سے ہمیں جو ہے نا جو سبق ملتا ہے وہ یہ سبق ملتا ہے کہ دین اور شریعت کے معاملات کو نمٹاتے ہوئے بھلے جو ہے نا ہمارا قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، ہم جو ہے نا اصولی بات کہیں گے، عدل پہ مبنی بات کہیں گے. ہم کبھی بھی ڈنڈی نہیں ماریں گے، کبھی بھی بددیانتی سے جو ہے نا وہ کام نہیں لیں گے، اور نہ ہی ہم پیسے کی خاطر جو ہے نا کام کریں گے. عدل اصول کو ہمیشہ سامنے رکھیں گے اور بددیانتی نہیں کریں گے. اور یہ کام کرنے کے لیے ہمیں کبھی بھی رقم کو، دنیاوی غرض کو سامنے نہیں رکھیں گے، اور نہ ہی کوئی فیورٹزم کو جو ہے نا کوئی قریبی رشتہ داری، دوست احباب، یعنی ان کو سامنے نہیں رکھیں گے، ہمیشہ اصولی بات کریں گے. یہ بات ہے کہ یہاں پہ زور دے کے کہی جا رہی ہے. ولا نکتم شہادت، اور نہ ہی ہم یہ گواہی چھپائیں گے. کون سی گواہی؟ جو مرنے والے کے ساتھ وصیت کے معاملے میں جو گواہی اس وقت طے ہوئی تھی اس کو نہیں چھپائیں گے. ولا نکتم شہادت اللہ، اور نہ ہی ہم اللہ کی گواہی کو چھپائیں گے. یہاں پہ شہادت، صرف شہادت کہنے کی بجائے ساتھ اللہ کا لفظ بھی آ گیا ہے، ساتھ اللہ کا لفظ بھی آ گیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو گواہی آپ نے اس وقت کی تھی، گو کہ وہ گواہی کیا تھی؟ انسانوں کے حوالے سے گواہی تھی. اور یہاں پہ جب یہ بات آئی تو اس کو اللہ نے اون کر لیا. یعنی وصیت کیا تھی؟ وصیت تو کسی انسان کے بارے میں کی گئی تھی نا، کہ یہ مال ہے اور ان انسانوں میں تقسیم ہونا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات نے یہاں آپ کے اون کر لیا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر وہ کام جو آپ کرتے ہیں آپ پہ ذمہ داری ہے
وہ ذمہ داری آپ نے کسی اور کو دینی ہے، یعنی اس کا حق جو بنتا ہے وہ کسی اور کو دینا ہے، کسی انسان کو دینا ہے. لیکن جب آپ اس کو ایگزیکیوٹ کر رہے ہوتے ہیں، اس کو رن کر رہے ہوتے ہیں، تو اصل میں ذمہ داری کس کی ہوتی ہے؟ اللہ کی ذمہ داری ہوتی ہے. یہ وہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جس کو میں بار بار ہائی لائٹ کرتا ہوں کہ آپ کسی دوسرے فریق کے ساتھ معاملہ کر رہے ہوتے ہیں. دوسرا فریق آپ کا بہن بھائی بھی ہو سکتا ہے، غیر رشتہ دار بھی ہو سکتا ہے، ایکس وائی زیڈ بھی ہو سکتا ہے، آپ کی جاب بھی ہو سکتی ہے. ظاہر ہے کہ آپ وہاں پہ دوسرا فریق آپ کی کمپنی ہوتی ہے. یعنی آپ کوئی بھی کام کر رہے ہوں، کوئی بھی معاملہ نپٹا رہے ہوں، وہاں معاملہ اصل میں تو انسانوں کے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے. فریق دو ہی ہوتے ہیں، لیکن ہمیں قرآن سے پتہ چلتا ہے کہ اصل میں فریق جو ہے دوسرا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. وہ جو جس سے معاملہ کرنا وہ تیسرا فریق ہے. اور جب پہلے اللہ سے معاملہ کرنا ہے تو اللہ نے اس کو اون کیا ہے کہ شہادت اللہ، یہ میری گواہی ہے. یہ کتنی امپورٹنٹ ہے. یعنی اب آپ یوں کہہ لیں کہ جب ہم قرآن و سنت کی بات کرتے ہیں تو وہ اللہ کے ساتھ اقرار ہے، اللہ کے ساتھ عہد و معاہدہ ہے. اور جب انسانوں کے ساتھ عہد معاہدہ کرتے ہیں، گو کہ وہ بھی انسانوں کا معاہدہ ہوتا ہے، یعنی ہوتا تو انسانوں کا ہے لیکن حقیقتاً وہ کس کا عہد معاہدہ ہوتا ہے؟ وہ بھی اللہ کا عہد معاہدہ ہوتا ہے. تو جب آپ انسانوں کے ساتھ جو ہے نا عدل سے کام لیتے ہیں اور ان کے حقوق ادا کر دیتے ہیں تو گویا آپ نے اللہ کے حقوق ادا کر دیے. اگر آپ نے انسانوں کے ساتھ ڈنڈی مار دی تو گویا کہ آپ نے اللہ کے ساتھ بھی ڈنڈی مار دی. تو یہ اللہ نے اس کو اون کیا ہے کہ اس گواہی کو جو ہے نا ہم نہیں چھپائیں گے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے نا ہمارے اوپر عائد ہوتی ہے. ان اگر ہم ایسا کرتے ہیں اذ اللہ من العاصمین، تو ہم ان لوگوں میں سے شمار ہوں گے. ترجمہ نیچے گناہ گار کیا گیا ہے، لیکن اسم کا جب لفظ آتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے حق تلفی کرنے والے. حق تلفی کرنے والے یعنی جن کی حق ادا کرنا تھا اور حق ادا نہیں کیا، اس کو حق تلفی کہتے ہیں. تو ہم حق تلفی کرنے والوں میں سے شمار ہوں گے، اور حق تلفی جو ہے نا ایک بہت بڑا گناہ ہے. تو یعنی آپ اس کو خود اون کر رہے ہیں. یعنی یہ جو ورڈنگ دی جا رہی ہے، یہ ایک ایک لفظ جو ہے نا بڑا امپورٹنٹ ہے. وہ کیا ہے؟ لَنَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَلَا نَكْتُمْ شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذًا لَّمِنَ الْآثِمِينَ. یہ ایک ایک لفظ جو ہے نا بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ہم کوئی قیمت لینے کے لیے تیار نہیں ہیں، خواہ ہمارے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں. ہم یہ گواہی جو گو کے انسانوں کی گواہی ہے، اللہ کی گواہی بن گئی ہے، اور اس کو بھی نہیں چھپائیں گے. اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو ہم نہ صرف انسانوں کی حق تلفی کر رہے ہوں گے، اللہ کی بھی حق تلفی کر رہے ہوں گے. تو یہ ایک جو ہے نا ملٹی لیئرڈ جو ہے نا وہ ایک طرح کی آپ کے سامنے سچویشن پیدا ہو جاتی ہے. یہ گواہ جی جو ہے نا آپ وہ نے ہینڈ ریز کیا ہوا ہے. جی میں کوشچن پوچھنا چاہ رہا تھا. جی یہ یہاں پہ جو جو گواہوں کی ٹائپ ہے، اس میں یہ اپنے اور غیروں کی بات ہو رہی ہے یا مسلم اور غیر مسلم بھی ہو سکتے ہیں؟ جی یہاں پہ پہلے یہ سوال کیا تھا فراز صاحب نے، یہاں بیٹھے ہیں. اوپر کیونکہ بات ہوئی تھی یا ایھا الذین آمنوا، تو ایمان والوں کو خطاب کیا گیا تھا. تو اس کنٹیکسٹ کو سامنے رکھتے ہوئے ذوا عدل منکم، تمہارے اپنے درمیان میں سے معتبر 2 آدمی کو چن لو. تو یہ تمہارے درمیان، تمہارے اپنے، تو یہ ظاہر ہے کہ جو ایمان رکھنے والے لوگ ہیں انہی کی بات ہو رہی ہے. اور جب اگر میں بعد میں کہا گیا او آخرانی، یا کوئی اور 2 لے لو، آخرانی کوئی اور 2 لے لو، من غیرکم، جو تمہارے میں سے نہیں ہیں. تو یہاں پہ انڈرسٹوڈ ہو گیا کہ دراصل ایمان، صاحب ایمان ہونا اور صاحب ایمان نہ ہونا وہ ہے، یعنی یہاں پہ بات کہی گئی ہے. تو یہ ظاہر ہے کہ دونوں کیٹیگریز کو جب ہم ایک ہی بات سمجھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ جب آپ کو ضرورت ہوگی گواہوں کی اور آپ کے پاس آپ کے اپنے لوگ اویلیبل ہوں گے تو پریفرنس ان کو دی جائے گی. لیکن اگر فرض کیا کہ وہ نہیں مل پاتے، کوئی بھی ایکس وائی زیڈ ہو سکتی ہے، یہاں پہ جو ہے نا سفر کر رہے ہیں اور سفر کے دوران فرض کیا کہ آپ کو اپنے لوگ نہیں ملتے، ایک مثال آ گئی نا سامنے. اور ہو سکتا ہے کہ ایک اور وہ سناریو ہو جس میں سفر نہ کر رہے ہوں، اپنے ہی علاقے میں ہوں، لیکن وہاں پہ کوئی موجود نہ ہو، اپنوں میں سے موجود نہ ہو، تو وہاں پہ بھی ایکسیپشن پیدا ہو گئی. تو جہاں جو ہے نا پریفرنس کا معاملہ ہوگا وہاں آپ اپنے ہمیشہ اپنوں کو ایک ترجیح دیں گے، مسلمانوں کو کی ترجیح دیں گے. لیکن اگر کوئی اس طرح کی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے تو غیر مسلم کو بھی بلا لیا جائے گا. اب اس کی بنیاد پہ کوئی نفرت نہیں پیدا ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے کیٹیگرائز کر دیا، یہ اویلیبلٹی کی بات ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے پیچھے لاجک کیا ہے؟ وہ ہے ذوا عدل منکم، جن پہ تمہارا بھی اعتبار ہو.
یہ امپورٹنٹ بات ہوتی ہے نا. کل کو کوئی جھگڑا جو ہے نا اس کو چکانا ہے تو کسی ایسے بندے کو چن لو جو کل کو مزید جھگڑے پیدا کر دے, اس پہ تمہارا اعتبار ہی نہ ہو, وہ بندہ عدل کے معاملے میں مشہور و معروف نہ ہو. تو یہ جو گواہیاں دی جاتی تھیں, بات کو یاد رکھنا, یہ ہمیشہ پرانے زمانے میں بھی, ہمارے دیہاتی بیک گراؤنڈ میں بھی یہ ہمیشہ بزرگوں کو لیا جاتا تھا. وہ اس لیے لیا جاتا تھا کہ ظاہر ہے کہ ایک میچور ہیں, وہ کوئی مطلب قابل اعتماد لوگ ہیں, معاشرے کے اندر ان کا ایک مقام ہے, وہ اپنے مقام کی حیثیت کو سامنے رکھتے ہیں جو نا گواہی دیں گے. یہ بات ہے یہاں پہ کہی گئی ہے. واضح ہوئی بات ظفر صاحب؟ تھینک یو. جی 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 لیکن اگر وہ نہیں تھا تو میرے ذہن میں آگے جی کہ جو آگے کی بات آ رہی ہے جی جی کہ پھر وہ آگے گواہی دینا اور وہ سب, وہ پیچھے دونوں باتوں پر ہے. نہیں, میں نے جیسے اسی وقت کیا دیا تھا, میں نے جب یہ بات کہ جب نماز کے بعد روکنا ہے تو یہ انہی کو روکیں گے جو ایمان والے لوگ ہیں. دوسرے جو ہے نا فری کو نہیں روک سکتے آپ. ان کے لیے آپ اس کے اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہمیں کوئی چیز نہیں بتائی, اس کو کسی اور طریقے سے ہینڈل کر لیں گے. لیکن یہ کہ مسجد کے بعد روکنا, یہ بات سن رہے ہیں نا, نماز پڑھ کے آ رہے ہیں. وہ بات بعد میں آئی ہے. جی جی, وہ بات بعد میں آئی ہے. پہلے جو ہے نا ان کی اب بات یوں کہہ لیں کہ جو یہ کہا گیا کہ تمہارے غیروں میں سے چن لو, وہ ایکسیپشن تھی. تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے ایکسیپشن کو ہینڈل نہیں کیا. میری بات سمجھے نا, یعنی اصل جو گواہ ہیں, جو مسلمان گواہ ہیں, اہل ایمان گواہ ہیں, ان کی بات کہی جا رہی ہے. اور غیر مسلموں کو کیوں نہیں زیر بحث لایا گیا؟ کیونکہ ایک نماز آ گئی اور اس کے بعد گناہ کا تصور آ گیا, حق تلفی کا تصور آ گیا. تو یہ جو گناہ کا تصور ہے یا نماز کا تصور ہے, یہ تو انہی کے ساتھ ہوگا جو اہل ایمان ہوں گے, اور ان سے اللہ کی قسم لی جائے گی. ہو سکتا ہے غیر مسلم جو ہے نا اللہ پہ بلیو نہ کرتے ہیں. یہ ساری چیزیں ہیں نا. تو یہ جن کو روکا جائے گا وہ صاحب ایمان ہی ہے. یہ بات واضح ہو گئی. اچھا, اب یہ گواہی ہو گئی, یعنی گواہی پیش کر دی گئی. اس بندے نے یہ گواہی نماز کے بعد دے دی. فرض کیا کہ تمہیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ گواہی جھوٹی گواہی تھی. اب کیا کیا جائے؟ یہ امکان بھی ہو سکتا ہے نا, گواہی دے دی گئی, نماز کے بعد روک لیا گیا, اور انہی الفاظ میں جو ہے نا اس شخص نے گواہی دے دی, دونوں نے دے دی. اور اس کے بعد ہوا یہ کہ یہ جو لوگ وہاں پہ, یعنی جن کے بارے میں وصیت کی گئی تھی, ان کو معلوم ہو گیا کہ یہ گواہی جھوٹی ہے, یعنی یہ کہ یہ بات غلط ہے. اب اس کے سلوشن کے لیے اگلی آیا ہے, فَإِنْ أُصِرَ عَلَىٰ أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا فَآخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا. اگر تمہیں معلوم ہو جائے, فَإِنْ أُصِرَ, اگر تمہیں معلوم ہو جائے, یہ اسی کا لفظ جو آتا ہے نا اس طریقے سے, اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تمہیں کوئی اشارتاً پتہ چل گیا ہے, کوئی سرکمسٹینشل جو ہے نا کوئی صورتحال پیدا ہو گئی ہے, سرکمسٹینشل ایویڈنس کی, کہ جس سے تمہیں کوئی انڈیکیشن مل گیا ہے کہ یہ معاملہ جو ہے نا یہ ٹھیک نہیں ہے, تو گڑبڑ ہے. تمہیں محسوس ہو گیا ہے, تمہیں معلوم ہو گیا ہے. کیا معلوم ہو گیا ہے؟ کہ ان دونوں نے جو گواہی جو پیش کی ہے, انہوں نے ارتکاب کیا ہے. استحقاق کا یہاں پہ مطلب ہے کہ مرتکب ہونا, ارتکاب کرنا, غلط کام کا جو ہے نا کوئی کر بیٹھنا. تو انہوں نے حق تلفی کی ہے. اسمن کا لفظ آ گیا ہے کہ ان دونوں گواہوں نے کوئی حق تلفی کی ہے. تو پھر کیا کریں؟ اب حق تلفی ہو گئی, پھر کیا کریں؟ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی ذات نے آگے سے سولوشن دیا ہے کہ فآخران یقومان, تو پھر دو اور شخص اٹھیں, دو اور جو ہے نا آخرانی یعنی دو اور جو ہے نا لوگ اٹھیں, یقومانی اٹھیں. وہ کون ہوں؟ مقامہما, وہ ان لوگوں کی جگہ لے لیں. کن لوگوں کی جگہ لے لیں؟ من الذین استحق علیہم الاولیان, یعنی وہ جو دو لوگ اٹھیں گے وہ ان لوگوں میں سے اٹھیں گے جن کے اوپر پہلے دونوں گواہوں نے زیادتی کی ہے. پہلے دونوں گواہوں نے جن پہ زیادتی کی ہے, ان میں سے دو لوگ اٹھیں گے. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ مرنے والے کی جو وصیت کی گئی تھی اور جو اس سے متعلقہ فریق تھے جن کے درمیان سامان تقسیم ہونا تھا, اب ان کو محسوس ہوا کہ وہ گڑبڑ ہو گئی ہے. اب ان میں سے دو لوگ اٹھیں. بینیفیشریز کی طرف سے, جی بینیفیشریز کی طرف ہاں, بینیفیشری کی طرف سے, ٹھیک ہے, آپ نے صحیح کہا. یعنی بینیفیشری کی طرف سے دو لوگ اٹھیں, دو لوگ اٹھیں اور اٹھ کے جو ہے نا وہ ان کی جگہ لے لیں. یعنی اب وہ گواہی دیں گے, ان کی مقامہ ہم آ گیا کہ اس پوزیشن پہ آ جائیں. اب وہ گواہی دیں گے, اور
کس بنیاد پہ دیں گے؟ کہ پہلے جو دو لوگ تھے انہوں نے ان کا حق جو ہے نا سلب کر لیا ہے. اولا یعنی کا لفظ آ گیا ہے. اولا یعنی یہاں پہ آ گیا ہے تو یہ اصل میں اب اولا کا جو لفظ ہے اس کا مطلب ہوتا ہے حق، زیادہ حقدار ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات نے یہ بھی اس چیز کو ہائی لائٹ کر دیا ہے کہ گواہی دینے کے تو اصل حقدار وہی تھے. کون؟ پہلا فریق، دونوں. گواہی دینے کے اصل حقدار کون تھے؟ پہلے دونوں. ٹھیک ہے نا. اصل تو انہوں نے گواہی دینی تھی، اب انہوں نے اپنا حق ادا نہیں کیا. اصل تو ذمہ داری نہیں کی تھی. دیکھیں اوپر کہا تھا شہادت اللہ ہی، اور یہاں پہ لفظ چنا ہے اولیان، کہ اصل تو ذمہ داری انہی کی بنتی تھی کہ یہ گواہی انہوں نے دینی تھی. اب کیونکہ انہوں نے ڈنڈی مار دی ہے، انہوں نے جو ہے نا ارتکاب کر دیا ہے غلط کام کا، یعنی حق تلفی کا ارتکاب کر دیا ہے. اب اس کی جگہ دو جو ہے نا بینیفیشریز میں سے دو لوگ اٹھیں اور اب وہ کیا کریں؟ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ، وہ بھی جو ہے نا یہی گواہی دیں جو اوپر انہوں نے دی ہے، وہ بھی اللہ کے نام پہ جو ہے نا یہ قسمیں کھائیں کہ لا شہادتنا احق من شہادتہما، کہ ہماری جو گواہی ہے ان دو جو پچھلے گواہوں کی نسبت سے زیادہ جو ہے نا بہتر ہے، زیادہ جو ہے نا سچی ہے. زیادہ حق کا لفظ آیا ہے، زیادہ جو ہے نا سچی ہے. وما اعتدینا، اور ہم جو گواہی دے رہے ہیں اس کی بنیاد پہ ہم کسی کا کوئی حق نہیں مار رہے، کوئی زیادتی نہیں کر رہے. ان اچھا یہ بات ہے، ظاہر ہے کہ یہ بات دونوں کہیں گے. اب پہلے گواہوں نے گواہی دی اور جو بینیفیشریز تھے ان کو معلوم ہوا کہ یہ کوئی گڑبڑ ہو گئی ہے. ان میں سے دو لوگ اٹھے اور انہوں نے کہا کہ ہماری گواہی ان کی نسبت زیادہ سچی ہے، اور اگر ہم بھی جو ہے نا کوئی گڑبڑ کرتے ہیں تو ہم نے بھی ظاہر ہے کہ زیادتی کرتی ہے. اچھا، اور یہ زیادتی کرتی ہے یہ لفظ آیا یہاں پہ، اور پیچھے جو ہے اولیان، کہ اصل ذمہ داری کن کی تھی؟ پہلے والے ہیں. اور شہادت اللہ ہے، یعنی پہلے دونوں بھی انہوں نے اللہ کی گواہی دینی تھی اور انہوں نے بھی جو ہے نا اللہ کی گواہی دینی ہے. اللہ کے نام پہ قسمیں کھائی جا رہی ہیں، اللہ کو جو ہے نا حاضر و ناظر سمجھ کے جو ہے نا کھائی جا رہی ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ کوئی سائیکل نہیں چلانا کہ اس کے بعد کوئی اور، اگر فرض کیا کہ یہ بھی جھوٹ بول گئے پھر سائیکل چلانا منظور نہیں ہے. ابھی اس کی توجیہ بیان کی جائے گی کہ یہ میں نے کیوں کیا. اللہ تعالیٰ کی ذات خود بتائے گی نا کہ یہ میں نے کیوں کیا. اچھا، اس کے بعد کہا کہ ان اذل من الظالمین، یہ کہ اگر ہم یہ ایسا کرتے ہیں، یہ بعد والے دو گواہ ہیں، اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو ہم ظالم ٹھہرائے جائیں گے. یعنی ظالم یعنی اللہ تعالیٰ کی نظر میں ظالم ٹھہرائے جائیں گے. اس کے بعد یہ ریزن بتائی گئی اللہ تعالیٰ کی ذات نے کہ ذالک ادنا، یہ زیادہ قریب ہے، یہ زیادہ مناسب ہے کہ یہ جو میں نے آپ کے سامنے بھی پروسیجر رکھا ہے نا گواہی کا اور کس طریقے سے گواہی دی جائے گی، تو اب اس کی اللہ تعالیٰ کی ذات خود جو ہے نا ریزننگ دے رہی ہے کہ ایسا میں کیوں کہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ذالک ادنا یہ اس چیز کے قریب ہے کہ ان یأتوا بشہادتی علی وجہہا، کہ لوگ جو ہیں وہ گواہیاں جیسا کہ جو ہے نا وہ جو گواہی ٹھیک جو گواہی ہے اللہ وجہ، یہ محاورہ ہے، یعنی ٹھیک گواہی جو ہے نا لوگ دیں. او یخافو، اور اس چیز سے بھی ڈریں کہ ان ترد ایمانم بعد ایمانہم، کہ ان کی گواہیاں لوٹائی بھی جا سکتی ہیں. لوٹائی جانے کا کیا مطلب ہے؟ کہ ایک دو گواہ جو ہے نا پہلے آئیں اور فرض کیا کہ انہوں نے جھوٹ بولا ہے تو اس کی گواہی کے بعد دوسری دو اور گواہوں کو بلا لیا جائے گا. اس طریقے سے پہلے گواہی کو گواہی کے طور پر نہیں لیا جائے گا، اگر سچ ہوگا تو لے لیں گے ورنہ جھوٹ چھوڑ دیں گے. ہاں ٹھیک ہے نا. تو یعنی یہ گارنٹی نہیں ملی ہے آپ لوگوں کو، گارنٹی نہیں ملی. ہو سکتا ہے کہ بعد والوں نے بھی جھوٹ بول دیا، اس کا پورا امکان ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات نے کوئی سائیکل نہیں چلانا تھا کہ کوئی اور دو پھر اٹھے، کوئی اور دو اٹھے، نہیں، بس بات کو یہاں پہ رفع دفع کر دیا ہے. یعنی ایک چیز کو ایک انجام تک پہنچا کے بس اتنا ہی کہہ دیا ہے کہ اس کا یہ مطلب یہ ہے، یہ ترجمے بھی اگر آپ پڑھیں تو ہم نے ایسا کیا تو ہم ظالموں میں سے ہوں گے. اس طریقے سے زیادہ توقع ہے، زیادہ قریب ہے، زیادہ مناسب ہے، امید کی جا سکتی ہے کہ وہ ٹھیک گواہی دیں گے، یا کم از کم اس بات سے ڈریں گے کہ ان کی قسمیں دوسروں کی قسموں کے بعد رد ہو جائیں گی. یعنی اگر پہلے فریق نے قسمیں کھائی ہیں تو وہ ذہن میں رکھیں کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی اور دوسرے فریق اٹھے اور ہماری گواہیوں کو رد کر دے. بات سمجھ رہے ہیں نا؟ تو اس لیے ایک طرح کا یعنی معاشرے کے اندر بھی ایک ریپیٹ ہوتی ہے نا انسانوں کی، اس کا حوالہ بھی اللہ تعالیٰ کی ذات نے یہاں پہ دیا ہے، کا اپنا حوالہ بھی دے دیا
اور معاشرے کے اندر انسانوں کی جو ریپیوٹ ہوتی ہے اس کا بھی حوالہ دے دیا ہے. اس کے بعد کہا ہے واتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو. یہ جو یہاں پر اس کی حکمت ہی بتائی ہاں حکمت بتائیے نا، یہ تو جو بھی بات کہی ہے یہ وہی حکمت ہے. باقی قوانین میں بھی اللہ تعالیٰ اس طرح ایسے ہی یعنی جہاں جہاں بھی شریعت بیان ہوتی ہے وہاں اللہ تعالیٰ کی ذات حکمت بیان کرتی ہے. اگر فرض کیا حکمت نے بیان کی اور یہ کہا کہ یہ میری طرف سے حکم ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی ذات اس کو بھی بیان کر دے گی. جس طرح پیچھے یہ ایک سوال کے جواب میں یہ کہا تھا کہ جانور جو ہے نا وہ کیوں نہیں ہم جو ہے ذبح کر سکتے احرام کی حالت میں، تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے خود کر دی کہ بتا دیا کہ اس کے پیچھے میں تمہیں تمہاری کوئی مصلحت نہیں ہے، یہ میرا حکم ہے. بات واضح ہو گئی نا. یعنی یہ بھی ایک حکمت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات خود ہی بتا دے کہ یہ جو میں حکم دے رہی ہوں اس کے تمہاری کوئی بینیفٹ نہیں ہے، اس میں تمہیں کوئی جو ہے نا فائدہ نہیں ہونے والا. لیکن یہاں پہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے خود بتا دیا کہ تمہیں بھی فائدہ ہونے والا، اس میں یہ مصلحت ہے، اس میں یہ ریزن ہے. تو جب اللہ تعالیٰ کی ذات شریعت دیتی ہے تو بتا دیتی ہے کہ میں اس کے پیچھے کیا ریزن رکھ رہی ہوں، تاکہ انسان جو ہے نا مطمئن ہو جائے. اگر فرض کیا کہ یہ بتا دیا جائے کہ یہ صرف میں چاہتا ہوں، اس میں تمہارا کوئی بلائی یا تمہارا کوئی بینیفٹ نہیں ہے، تو میں چاہتا ہوں، تو یہ بھی اٹ سیلف ایک بینیفٹ ہوتا ہے، یہ بھی ایک مصلحت ہوتی ہے. یہ بات یہ بھی کنفیوژن کا بات ہو جاتا ہے. طاہر صاحب نے پچھلی دفعہ یہ سوال اٹھایا تھا نا، تو یہ بھی ایک مصلحت ہوتی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ خود ہی بتا دے کہ یہ میری ریکوائرمنٹ ہے، یہ بھی چیز واضح ہو جاتی ہے. یعنی کوئی الل ٹپ کوئی بھی چیز نہیں ہوتی، یعنی شریعت کے اندر کوئی بھی الل ٹپ چیز نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ کی ذات اس کو بتائے گی کہ میں کیوں یہ کہہ رہی ہوں، اور یہ وہ بات یہاں پہ بتا دی گئی. اس کے بعد کہا ہے کہ کیونکہ یہ شریعت کا معاملہ تھا. ویسے سکہ آدمی کی بات آئی تھی پیچھے، جی تو اس میں یہ بھی ہوتا ہوگا جو اس حکمت سے بات سمجھ آتی ہے کہ جب اس طرح کوئی دو لوگ گواہی دیں، ان کی ریجیکشن آئے اور یہ بار بار اگر ہو تو وہ پھر جو لوگ وہی لوگ جو بار بار دے رہے ہیں اور ان کی ریجیکشن آ رہی ہے تو وہ سکہ نہیں رہے، وہ سکہ نہیں رہ جائیں گے. ایگزیکٹلی، بہت اچھی بات. کاؤنٹر کیا ہے کہ وہ کس طریقے سے کوئی رد کر دے گا تو ہم سچی بات. ہاں یہ اچھی بات ہے. یہ ایک بہت اچھا پوائنٹ جو ہے نا وہ ہائی لائٹ کیا ہے یہاں پہ، ہائی لائٹ ہوا یہ ہے کہ اگر دو شخص جو ہے نا گواہی دیتے ہیں اور ان کی گواہی رد ہو جاتی ہے تو مستقبل میں ان کی اپنی عزت پہ بٹا لگ جائے گا. بڑا امپورٹنٹ پہلو. صحیح بات ہے، بہت درست بات ہے، اعلیٰ بات ہے. میں اپنے نوٹس میں شامل کر لوں گا اس کا. اچھا چلیں بہرحال. اچھا اس کے بعد کہا ہے واتقوا اللہ، اور اس کے بعد کہا کہ اللہ سے ڈرو اور جو حکم دیا جائے اس کو سنو. اب یہ جو چیز پیدا ہو جاتی ہے نا کہ اچھا یہ جو بعد میں دو لوگوں نے گواہی دیا ہو سکتا ہے وہ بھی جھوٹ بولتے ہوں. اب دونوں فریقوں کو سمجھانا ہے کہ بھائی بات کو جو ہے نا اس طرح کو نہ الجھاؤ، بلکہ حقیقت کو پکڑنے کی کوشش کرو. تمہارے اندر ایمان ہونا چاہیے، تمہارے اندر جو ہے نا وہ نیکی اور خیرخواہی کا جذبہ ہونا چاہیے. اللہ کو حاضر و ناظر جاننے کا جو ہے نا سامنے رکھ کے معاملات کو ہونا چاہیے. اور اس کے لیے کہا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو اور جو حکم دیا جائے اس کو کان کھول کے سنو. واسمعوا، کان کھول کے سنو اور اس کو اختیار کرو. کان کھول کے سنو اور اس کو اختیار کرو. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اگر یہ رویہ اختیار کر لو گے تو یہ فاسق قوم میں سے ہو جاؤ گے. اب یہ حوالہ آ گیا بنی اسرائیل کا پیچھے، انہوں نے یہی تو کیا تھا نا. اوپر سورہ مائدہ کے درمیان میں یہی پڑھا ہے نا، گواہیوں کو بیچ دیتے تھے، پیسے کھاتے تھے، رشوت لیتے تھے. تو یہ وہی معاملہ ہو جائے گا تمہارا بھی. اور جب یہ ہو جائے گا تم اپنی حقیقت جو تمہاری پوزیشن کیا ہے، شہادت حق کی ذمہ داری ہے نا، اس سے نیچے آ جاؤ گے. جب نیچے آ جاؤ گے تو اللہ کا دوسرا قانون جو ہے، جو امتوں کے ساتھ معاملہ ہے، کہ جب وہ ذمہ داری نہیں کرتے تو ان پہ دنیا کے اندر جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی ذات اس کو ایک عذاب سے گزارتی ہے. اور ہم مسلمانوں سے گزر رہے ہیں. یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. یعنی عہد معاہدے پورے کرنا، ذمہ داریاں پوری کرنا، اور اس کو اللہ تعالیٰ کی ذمہ داریاں سمجھتے ہوئے پوری کرنا، یہ وہ ہے تصور جو مذہب تصور دیتا ہے. اور اس کے بعد ہم مذہب کو کیا کرتے ہیں، مذہب کو ہم کھیل تماشا بنا لیتے ہیں. اور جو انسانی رویے وجود میں آتے ہیں وہ مذہب کے مطابق نہیں ہوتے، بالکل مذہب کے اپوزٹ ہوتے ہیں. وہ مذہبی طبقات ہی جو ہے نا وہ ظاہر ہے کہ بعض اوقات بڑی گڑبڑ کر رہے ہوتے ہیں. تو یہاں پہ بھی ظاہر ہے کہ یہی بات اسی انداز میں کہی گئی ہے کہ اگر تم یہ نہیں کرتے تو تم فاسق لوگ ہو جاؤ گے. فاسق کا مطلب ہوتا ہے، یہ بڑے بڑے گناہوں کے لیے آتا ہے قرآن مجید کے اندر. یہ کوئی فقہ کی جو ہے نا وہ ٹرم نہیں ہے، یہ بڑے بڑے گناہوں کے لیے آتا ہے، جو ڈس اوبیڈینس،
جس میں ریبیلیس ایٹیٹیوڈ ہو جاتا ہے، یہ وہ والا تصور ہوتا ہے۔ تو اس تصور میں یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے نا پھر ایسے لوگوں کو کبھی ہدایت نہیں دیا کرتی۔ اب یہ جو میں نے ایک بات کہی تھی نا شروع میں، یہ 5واں اور آخری سوال ہے، اور اسی کے ساتھ یہ سورہ ختم ہو رہی ہے۔ یہ جو بات کہی تھی کہ اصل میں کنٹیکسٹ کیا ہے پوری سورہ کا؟ عہد معاہدہ ہے نا، اور اس عہد معاہدے کے اندر ایک ذہن منتقل ہو گیا کچھ لوگوں کا، اور انہوں نے کہا کہ اچھا جو انسان آپس میں عہد معاہدہ کر لیتے ہیں اس کی کیا اہمیت ہے؟ اللہ کے عہد معاہدے تو ہم سمجھ گئے، اللہ کے عہد معاہدے کو سمجھ گئے، جو انسانوں کے ساتھ عہد معاہدہ کر لیتے ہیں تو اس کے بارے میں کیا ہے؟ تو اللہ نے بھی اس کو کہا کہ وہ بھی میرا ہی عہد معاہدہ ہے۔ بات واضح ہو گئی نا، وہ بھی میرا ہی عہد معاہدہ ہے۔ اب وہ جو کنٹیکسٹ تھا، کنٹیکسٹ اب کیا آ گیا؟ اس سوال سے پھر ایک سوال پیدا ہو گیا نا کہ اگر گواہی جو ہے نا نہیں دی جاتی، اصل گواہی نہیں دی جاتی، تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ ایک پروسیجر بتا دیا گیا ہمیں۔ اب وہ لوگ جنہوں نے گواہی دینی تھی، جو اس سورہ کے اصل مخاطبین ہیں، اہل کتاب، انہوں نے کیا گواہی دینی تھی؟ گواہی یہی دینی تھی کہ ہم تورات کے اوپر عمل پیرا ہیں اور انجیل کے اوپر عمل پیرا ہیں۔ اب یہ پیغمبر آ گئے ہیں، اور پیغمبر یہ وہی پیغمبر ہیں جو ان کی کتابوں کے اندر موجود ہیں، جس کو یہ خود مان چکے ہیں، اپنے دلی طور پہ مان چکے ہیں، اور قرآن نے پیچھے حوالہ بھی دیا ہے۔ اب انہوں نے دنیا کے سامنے وہ گواہی نہیں دی، دنیا کے سامنے وہ گواہی نہیں دی۔ اب وہ بات کو اپنے انجام تک پہنچانا ہے، یعنی اب قرآن نے کیا کیا ہے؟ یعنی ان کے جو ظاہری سوال تھا، ظاہری سوال تو وصیت کے متعلق تھا جو انسانوں کے درمیان عہد معاہدے کا ہے، اس بات کو اس کے انجام تک پہنچانے کے لیے بات پوری کر دی، بات پوری کر دی کہ تم نے ایک سوال پوچھا تھا نا، اور اس کا بیک گراؤنڈ تھا کہ اگر عہد معاہدہ پورا نہ کیا جائے تو کیا ہوگا جو انسانوں کے درمیان ہے، تو لاؤ تم نے وہاں سوال کیا، اس کا میں نے جواب دے دیا، اب آپ کو میں دوسرا جواب بھی دے دیتا ہوں۔ اس کو کہتے ہیں تکمیل کا سلوک۔ یہ میزان کے اندر جو ہے نا اس کو بڑا ہائی لائٹ کیا گیا وہاں پہ کہ قرآن مجید جب ایک سوال اٹھتا ہے نا تو اس کو بس وہاں تک نہیں رہنے دیتا، بلکہ اس کو آگے بڑھ کے اس کی تکمیل کر دیتا ہے۔ تو یہاں پہ بھی ایک طرح کی تکمیل ہوتی ہے، یعنی وہ تکمیل کیا ہے کہ وہ تکمیل یہ ہے کہ اچھا جنہوں نے گواہی دینی تھی اہل کتاب میں سے، انہوں نے گواہی نہیں دی، اب ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ پیچھے تو ہمیں پروسیجر بتا دیا گیا کہ اگر گواہیاں جو ہے نا وہ غلط دیتے ہیں تو دوسرے فریق اٹھ کھڑے ہو جائیں۔ اب یہاں پہ پھر کیا کیا جائے؟ جو اہل کتاب نے گواہی دینی تھی وہ نہیں تھی، اپنی گواہی کو چھپا دیا، تو اب کیا کیا جائے؟ اب اس کا جو ہے نا وہ تکمیل کا پہلو ہے، اس کو جو ہے نا وہ کھولا ہے۔ وہ کہا ہے کہ یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم، نیچے بریکٹ میں رکھا ہے کنیکٹر میں، اللہ کی گواہی جن لوگوں نے چھپائی ہے، یہ جو بریکٹ میں رکھا ہے یہ بتا رہا ہے کہ ظاہر ہے کہ یہ بات پچھلی بات سے ریلیٹڈ ہے۔ اللہ کی گواہی جن لوگوں نے چھپائی ہے وہ اس دن کو یاد رکھیں۔ اب ان کا معاملہ اس دنیا میں نہیں مٹایا جائے گا کیونکہ انہوں نے گواہی کو چھپایا ہے، گواہی کو چھپایا ہے نا۔ تو یہ والی گواہی جو اللہ نے اپنی گواہی ہے، عہد و معاہدے کی گواہی ہے، اس کو اگر تم چھپاتے ہو تو اس کے لیے تو مجھے پھر دوسرا کو فریق تو نہیں اٹھانا پڑے گا نا، پھر مجھے کل قیامت اسی کے لیے تو برپا کرنی ہے، میں نے اسی کے لیے تو کل قیامت برپا کرنی ہے۔ وہ اس دن کو یاد رکھیں جب اللہ سب رسولوں کو جمع کرے گا اور پھر پوچھے گا کہ تمہاری امتوں کی طرف سے تمہیں کیا جواب دیا گیا۔ یوم یجمع اللہ الرسول فیقول ماذا اجبتم، تمہاری قوموں کی طرف سے یہاں تو ایسے دوسرے گواہ اٹھا دیے گئے، پہلے والے جو گواہ ہیں چونکہ انہوں نے غلط گواہی دی تھی، جی جی تو ان کا اب قیامت کے اندر یہ حساب ہے۔ جی جی سوری کوشچن کیا ہے؟ اور جو اس میں پہلے والے گواہ رد کر دیے گئے اور دوسرے گواہ لائے گئے، جی جی تو یہاں پر بھی تو وہی سچویشن ہو گئی۔ جی ایسے ہی ہے، ایسے آپ صحیح کہہ رہے ہیں، درست کہہ رہے ہیں کہ اب یہاں پہ بھی دوسرے گواہ اٹھائے جا رہے ہیں، دوسرے یعنی صحابہ کرام کی جو ہے نا وہ امت کی صورت میں جو ہے نا دوسرے گواہ اٹھائے جا رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں دوسرے اٹھائے جا رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ نے کوئی سائیکل تو نہیں چلانا کہ اب پہلے والوں نے جھوٹ بولا ہے تو اب جو ہے نا اس کو کیسے ثابت کیا جائے کہ انہوں نے کیسے جھوٹ بولا ہے، تو اس کا پھر جواب دیا ہے کہ اس کو ظاہر قیامت والے دن ہی معاملہ ہوگا۔ تو اسی طرح جو ہے نا ہم اوپر والوں کو بھی سمجھ لیتے ہیں کہ اگر پہلے والوں نے جو ہے نا وہ جھوٹی گواہی دی ہے، فرض کیا، تو اس کا پھر کیا ہوگا؟ کوئی پنشمنٹ ہوگی؟ نہیں، ظاہر ہے کہ وہ قیامت والے دن معاملہ مٹایا جائے گا۔ بات واضح ہو گئی نا، دونوں اوپر والی مثال اور نیچے والی مثال سے ہم کمپیریزن کر سکتے ہیں، وہ چیزیں واضح ہیں۔ اچھا، اللہ کی گواہی جن لوگوں نے چھپائی ہے وہ اس دن کو یاد رکھیں جب اللہ سب رسولوں کو جمع کرے گا، یجمع اللہ الرسول، جب اللہ سب رسولوں کو اکٹھا کرے گا۔ یعنی اب کیا ہو گیا؟ یعنی صرف ایک رسول کی بات نہیں ہے بلکہ سب رسولوں کے بارے میں کہا گیا کہ اکٹھا کرے گا، اور
فیقول، اور ان سے پوچھے گا، ان سے پوچھے گا، رسولوں سے پوچھے گا کہ تمہیں کیا جواب دیا گیا، کیا جواب دیا گیا؟ قالوا لا علم لنا انک انت علام الغیوب، اور وہ آگے سے یہ جواب دیں گے کہ ہمیں تو اس چیز کا کوئی علم نہیں ہے، تو ہی جو ہے نا تمام غیب کی باتوں کو، پوشیدہ باتوں کو تو ہی جانتا ہے۔ اچھا، یہاں پہ یہ ایک طرح کی بڑی سمال چھوٹی سی جو ہے نا اسٹیٹمنٹ ہے، اور اس میں بھی ظاہر ہے کنفیوژن پیدا ہوئی ہے۔ یہ کہ رسولوں کو اکٹھا کریں گے اللہ تعالیٰ کی ذات، اور ان سے پوچھیں گے کہ تمہیں کیا جواب دیا گیا۔ یہ جواب دیا گیا کا جو ہے نا، یہ کن کی طرف سے جواب دیا گیا؟ دیکھیں ذہن میں آتا ہے نا، یہ کیا رسول کے جو مخاطبین ہیں، ڈائریکٹ پرائمری ایڈریسز ہیں، وہ انہوں نے کیا جواب دیا؟ کیا یہ اس کی بات ہو رہی ہے؟ یہ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ یعنی اگر ہم اپنے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے لیں تو ان کے ڈائریکٹ ایڈریسز کون ہیں؟ صحابہ کرام اور مشرکین مکہ ہیں، مشرکین مکہ ہیں۔ تو یہ کیا ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ ہر رسول کے اپنے اپنے دور کے جو ہے نا جو ڈائریکٹ ایڈریسز ہیں، ان کی بات ہو رہی ہے؟ ذہن میں آتا ہے نا؟ یا رسولوں کے جانے کے بعد جو بعد میں لوگ آئے اور ان کا بھی ایک طرح کا عہد معاہدہ ہوتا ہے، یا ان کی بات ہو رہی ہے؟ اب ہمارے سامنے دو پہلو آ گئے، چھوٹی سی اسٹیٹمنٹ ہے، بات کو سمجھنا ہے، یہاں بڑی پیچیدگی پیدا ہو گئی ہے۔ سامنے ہوں گے، اس کے علاوہ باقی جو دیکھیں جو سامنے ہوں گے اس میں بھی دو فریق ہیں، ایسا نہیں ہے کہ وہ ایک ہے۔ ایک وہ فریق ہے جو ایمان لے آیا، ایک وہ فریق ہے جو ایمان نہیں لایا۔ پرائمری ایڈریسز میں یہ دونوں طرح کے لوگ ہیں نا، ایمان لایا اور ایمان نہیں لایا۔ اور اس کے بعد ایک اور تیسرا فریق بھی آ گیا کہ وہ لوگ جو بعد میں ایمان لائے، یا بعد میں جو ہے نا امتوں کی صورت میں وہ رہے۔ میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ اچھا، ایک یہاں پہ پیسو جو ہے نا ورب استعمال کیا گیا ہے، اوجبتم، ایک تو یہ آ گیا، یہ بھی ایک انڈیکیشن ہے۔ اس کے بعد سب سے بڑا جو ہے نا جو ثبوت ہے وہ ہے قالوا لا علم لنا، میرے پاس تو کوئی بھی علم نہیں ہے، ہمیں سرے سے ہی پتہ نہیں ہے۔ انک انت علام الغیوب، اور تو ہی ہے جو تمام چھپی ہوئی باتوں کو جانتا ہے۔ وہ دوسری آیت میں بھی عیسیٰ علیہ السلام نے کہا ہے قیامت کے اندر جو وہ تو بعد میں بات آ رہی ہے نا، ابھی یہاں پہ ہم سٹک ہو گئے ہیں کہ یہ کیا تینوں کے بارے میں بات کہی ہے؟ تینوں کے بارے میں کہ جو ایمان لے آئے اور جو ایمان نہیں لائے اور بعد میں آنے والے ہیں، تینوں کے بارے میں بات کہی گئی ہے، یا جو ہے نا ان میں سے کسی ایک فریق کے بارے میں کہی گئی ہے؟ بات ذہن میں آتی ہے نا کن کے بارے میں کہی گئی ہے؟ تو یہ بات کن کے بارے میں کہی جا سکتی ہے؟ میرا تو خیال ہے کہ جو آنے والے لوگ جو ایمان نہیں ہے، دیکھا نا، ڈفرینس آف اوپینین، ڈیفرنس اس کو کہتے ہیں، ڈفرینس آف اوپینین۔ اور یہ ہے ہماری تفسیروں کے اندر ظاہر ہے کہ یہ چیز ہے، کیونکہ ہم نظم کو لے رہے ہوتے ہیں، ہم نظم کو لے رہے ہوتے ہیں، اور وہ کنٹیکسٹ خود ثابت کر رہا ہوتا ہے کہ یہ نظم اس طرح کا ہے۔ جنہوں نے گواہی چھپائی ہے، کنہوں نے گواہی چھپائی ہے؟ جو اہل کتاب ہیں، اہل کتاب ہے، اور وہ ان کے سامنے ان کے رسول جو ہیں وہ کون ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ وہ موجود نہیں ہیں ابھی، یہ بعد میں آنے والے لوگ ہیں۔ بات واضح ہو گئی؟ اب یہ کن کے بارے میں ہے؟ بات واضح ہو گئی یا اسٹل کنفیوژن؟ نہیں، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ نیچے بریکٹ میں رکھا ہے اللہ کی گواہی جن لوگوں نے چھپائی ہے، تو کن لوگوں نے چھپائی ہے؟ اہل کتاب ہیں۔ اہل کتاب تو اس رسول کو تو نہیں مان رہے، ان کے رسول کون ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام ہیں، تو یہ بعد میں آنے والے ہیں۔ تو یہ جو اسٹیٹمنٹ ہے یہ اصل میں بعد میں آنے والوں کے بارے میں ہے۔ یہ تو قیامت کے اندر بات ہو رہی ہے نا، قیامت کے اندر رسول کے سامنے بات ہو رہی ہے، رسول کے سامنے بات ہو رہی ہے۔ وہ تینوں گروہ سامنے ہیں، ایک گروہ جو ہے جو ایمان لے آیا، ایک گروہ جو ہے جو ایمان نہیں لایا ڈائریکٹ ایڈریسز میں، ایک گروہ وہ ہے جو بعد میں رسول کے چلے جانے کے بعد جو ہے نا پیدا ہوئے۔
وہ ایک علیحدہ گروہ ہے. اب ان تینوں کے بارے میں جو ہے نا، کیا تینوں کے بارے میں یہ سویپنگ سٹیٹمنٹ دی جا رہی ہے کہ ان سب نے کیا جواب دیا، یا اہل ایمان والوں نے جو ہے نا کیا جواب دیا، یا جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا انہوں نے کیا جواب دیا، یا جو بعد میں آنے والے لوگ ہیں انہوں نے کیا جواب دیا. تو یہ اصل میں ان کے بارے میں ہے کہ یہ لوگ جو بعد میں آئے تھے انہوں نے کیا جواب دیا. لیکن اب یہ اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حساب سے دیکھیں، رسول ان کو حضرت عیسیٰ کو کہہ رہے ہیں، لیکن اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حساب سے دیکھیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو لوگ ہیں جی ان میں سے ایک ایمان لے آئیں گے یا لے آئے ہیں، جی ایک وہ ہیں جو ایمان نہیں لائے، اور ایک ہے جو ایمان ان کے بعد آئیں گے. جی تو جو ایمان نہیں لائے ان کے سامنے وہ ہیں جو بات چھپا رہے ہیں. میں اس طرح سے دیکھ نہیں میں کہہ رہا ہوں قیامت کا دن ہے، رسول سامنے ہے، اس کو کہہ رہا ہے بھائی امتوں نے کیا جواب دیا تھا. وہ کہتے ہیں ہمیں تو غیب کا علم معلوم نہیں، آپ کو معلوم ہوگا. تو وہ تو اپنی بات کی بات کر رہے ہیں. چلیں میں اس کو اب تھوڑا سا کھولتا ہوں پھر بات واضح ہو جائے گی. بات یہ ہے کہ یہ جو اسٹیٹمنٹ ہے کہ ہمیں تو اس کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے، ہمیں تو اس کے بارے میں علم نہیں ہے، تم ہی جو ہے نا غیب کی باتوں کو جانتے ہو. مطلب یہ ہے کہ میں وہاں پہ موجود نہیں تھا، میں وہاں پہ موجود نہیں تھا. ٹھیک ہے نا. جہاں انسان موجود ہوتا ہے اسی کی گواہی دیتا ہے. ابھی جو اوپر گواہی ہوئی تھی وہ موجودی ہی کی گواہی کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ میں موجود تھا، میرے سامنے یہ چیز ہوئی ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ رسول توبہ نعوذ باللہ کو جھوٹ بول رہے ہیں وہاں پہ کہ ہمیں معلوم ہی نہیں ہے، انہوں نے کس چیز کی گواہی دی؟ یہ بات سمجھ رہے ہیں نا. اب یہ جو ٹیڑھ ہے نا یہ بات کے اندر کہ وہ کہہ رہے ہیں، وہ ڈساؤن کر رہے ہیں ہمیں معلوم نہیں ہے، اس کو پھر جو ہمارے تفسیر والے لوگ ہیں اس کو پھر اس طرح ٹیکل کرتے ہیں کہ یہ دراصل اللہ کی بارگاہ میں جو ہے نا ایک انکساری کا وہ پہلو ہے. لیکن یوں ہی آپ اس کو دوسری طرف موڑ دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ نہیں جو بعد میں آنے والے ہیں ان کے بارے میں کسی پیغمبر کو کوئی پتہ نہیں ہوتا، کسی رسول کو کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ میرے بعد میں آنے والوں نے میرے ساتھ کیا کیا ہے. تو وہ بات واضح ہو جاتی ہے، پھر اس کے بعد یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور یہ حقیقت بھی ایسی ہے. پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر ان کو گواہ کیوں اللہ تعالیٰ اٹھا رہے ہیں کہ جن کے بارے میں جب وہ تھے ہی نہیں جن لوگوں کے زمانے میں، جی ان لوگوں کو گواہی کیوں اٹھایا جا رہا ہے؟ یہ گواہ یہ ہے کہ اگر ہم آج قرآن کو مان رہے ہیں تو ہر جنریشن گواہی دے رہی ہے. یعنی ہمارا گواہ ہونے کا جو ہے وہ اس دور کے اندر گواہ ہم ہیں جو زندہ لوگ ہیں، مسلمان ہیں. تو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو اہل کتاب کے لوگ تھے وہ وہی ہیں. آگے چل کے یہ چیز مزید واضح ہو جاتی ہے. لیکن اگر حضرت عیسیٰ کو اٹھایا جاتا ہے کہ ان لوگوں کے بارے میں گواہی دو جن کے زمانے میں وہ خود تھے ہی نہیں، جا چکے تھے، جی تو یہ سوال پھر پیدا ہوگا کہ ایسا گواہ کیوں اٹھایا جا رہا ہے کہ جو اس زمانے میں تھا ہی نہیں، اس وقت میں ہی نہیں تھا، وہ تو جا چکا تھا. نہیں، ان لوگوں نے کیا جواب دیا یہاں پہ جو ہے نا وہ گواہی کن کی ہے؟ جنہوں نے رسپونڈ کرنا ہے ان کو جو ہے نا وہ پوچھا جا رہا ہے ان کے بارے میں. آگے چل کے یہی بات ہونی ہے. عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو ڈسون کرنا ہے. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے نصارہ ہیں ان کو ڈسون کرنا ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ میں موجود نہیں تھا. آگے چل کے یہ چیز اور واضح ہو جائے گی. ٹھیک ہے نا. یعنی ابھی آپ یوں سمجھیں کہ فرض کیا چلو یہ بات کلیئر نہیں ہوئی. گواہی تو میرا خیال ہے اس لحاظ سے ہے کہ کیا آپ نے پیغام پہنچا دیا کہ نہیں. جی وہ یہ گواہی ان سے لی جا نہیں اس کے بعد آگے چل کے یہ بات لوگوں نے قبول کیا، اس کا علم اس کو کر دیں گے. آگے چل کے یہ پوچھا جائے گا عیسیٰ علیہ السلام نے کہ کیا تم نے یہ کہا تھا کہ میری ماں اور مجھے جو ہے نا تم اپنا، یہی تو گواہی نہیں یہی گواہی ہے، یہی ہے. تو وہ یہ کہیں گے کہ جب تک میں ان کے درمیان موجود رہا تب تک انہوں نے یہ نہیں کیا تھا، میرے جانے کے بعد کیا ہوا مجھے نہیں علم. تو وہ دونوں اسٹیٹمنٹ جو یہاں پہ جو ہے نا اسٹیٹمنٹ آئی ہے اور وہاں پہ جو آگے جا کے اسٹیٹمنٹ آئے گی دونوں ایک جیسی ہو جائیں گی اور مسئلہ رفع دفع ہو جائے گا. یعنی اصل میں وہاں میں بھی عیسیٰ علیہ السلام وہ ریفر بیک کر رہے ہیں کہ یہ جو لوگ ہیں جو میرے بعد میں آئے ہیں جنہوں نے جو ہے نا مجھے خدا بنا لیا ہے، میری ماں کو خدا بنا لیا ہے، میں تو نہیں ان کو کہا تھا، یہ تو میرے بعد میں آئے، مجھے نہیں معلوم انہوں نے یہ کیا کیا ہے، کس طریقے سے انہوں نے یہ نظریہ اختیار کر لیا ہے. تو یہ بات جو شروع میں کہی جا رہی ہے وہ بعد میں آنے والی اسٹیٹ کے ساتھ ٹیلی ہو جائے گی اور ہر پہلو سے جو ہے نا یہ اسٹیٹمنٹ واضح ہو جائے گی کہ یہ دراصل ان لوگوں کے بارے میں ہے جنہوں نے جو رسولوں کے دور میں والے لوگ نہیں ہیں بلکہ بعد میں آنے والے لوگ ہیں اور انہوں نے وہ گواہی کا حق ادا نہیں کیا. یہ بات ہے. بات آگے بڑھتی ہے تو یہ مزید جو ہے نا کھل جائے گی. اس قال اللہ یا عیسی ابن مریم، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے نا اب جو اوپر ایک اصولی بات تھی اس کو کھولا ہے. ایک اصولی بات تھی اس کو کھولا ہے کہ پہلے تو تمام رسولوں کے بارے میں تھا، اب ان رسولوں میں سے ایک رسول کو اٹھایا جا رہا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھایا جا رہا ہے. اب عیسیٰ علیہ السلام جو ہے نا گواہی دیں گے ان لوگوں کے بارے میں
ظاہر ہے کہ جو ابھی تک جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ یہی ہے کہ جو بعد میں ان کے لوگ آئے ہیں ان لوگوں کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ کی ذات ان سے پوچھے گی، اذ قال اللہ یا عیسیٰ ابن مریم اذکر نعمتی علیک و علی والدتک، اور یہ سوال یہ اٹھایا جائے گا کہ ان نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تمہارے اوپر کی تھی اور تمہاری ماں کے اوپر کی تھی. تم پہ اپنی نعمتیں کی تھیں، اب تمہاری ماں پہ کی تھیں، اذ ایدتک بروح القدس، اور اس کے بعد تمہاری میں نے جو ہے نا مدد کی تھی اپنے جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ، روح القدس کے ساتھ، تکلم الناس، جب تم جو ہے نا لوگوں کے ساتھ باتیں کیا کرتے تھے، فی المہدی گہوارے میں، وکہلن اور ادیڑ عمر میں، وَإِذْ عَلَمْتُكَ الْكِتَابَ، اور جب تم کو میں نے تعلیم دی تھی کتاب کی اور حکمت کی، والتوراۃ والانجیل، اور تورات اور انجیل کی. یہ ظاہر ہے آگے پوری تفصیل جو ہے نا بیان کی جا رہی ہے، ساتھ ساتھ جو ہے ظاہر ہے کہ اس کی تفسیر کرتے جاتے ہیں. یہ کہ اس کی میں اس طرح کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا جس طرح سورہ آل عمران میں جو ہے نا ہم کر آئے ہیں، یا دراصل اسی کو دوبارہ سے جو ہے نا قرآن مجید نے اس کو دہرا دیا. یہاں پہ قرآن مجید کا اسلوب یہ ہوتا ہے کہ چند ایک باتوں کو جب اہل کتاب پہ اتمام حجت کرتا ہے تو وہ وہی باتیں بار بار جو ہے نا سامنے لے کے آتا ہے. اس طریقے سے یہ اتمام حجت کا پہلو اور نمایاں ہو جاتا ہے، بجائے اس کے کہ نئی جگہ آ کے کوئی نئی بات کر دی جائے تو وہ اس طرح اثر نہیں چھوڑتی. یعنی وہ جو بات ہوتی ہے جو پہلے کی گئی ہوتی ہے اس کو دوبارہ دہرا دیا جاتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کو ذرا اس انداز میں زور دے کے بات کرتی جائے کہ یہ ساری باتیں جو ہیں پیچھے سورہ آل عمران میں پڑھائی ہیں کہ میں نے تم پہ اور تمہاری ماں پہ جو ہے نا یہ یعنی میں نے نعمت کی تھی. وہ نعمت جو ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. وہاں پہ جب حضرت مریم علیہ السلام پہ کیا ہے وہ سورہ آل عمران کے اندر بیان کیا گیا ہے، 42 ہے. اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ اصطفاکی وطہرکی واصطفاکی علی نساء العالمین، کہ میں نے تمہیں جو ہے نا چنا اور تمہاری جو ہے نا وہ پاکیزگی کی اور تمہیں تمام جہان والی عورتوں سے جو ہے نا نمایاں کر کے اٹھایا. اور ظاہر ہے کہ تمہارے اس طریقے سے یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جس طرح پیدائش ہوتی ہے اس چیز کو نمایاں یہاں پہ ہائی لائٹ کیا گیا ہے. اور اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ جو نعمتیں ہیں وہ آگے ظاہر ہے کہ وہ بیان ہو رہی ہیں. وہ کیا ہیں؟ ظاہر ہے کہ ان کو ہم ایک ایک کر کے یہاں پہ دیکھ رہے ہیں. سب سے پہلی جس چیز کو لیا گیا ہے کہ وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے جو ہے نا ان کی مدد کی گئی، اور یہ کہ وہ انسانوں کے ساتھ جو ہے نا وہ بات کرتے تھے بنگوڑے میں یعنی مہد میں، اور اس کے بعد ادیڑ عمر میں. یہاں پہ بعض اوقات ایک کنفیوژن کا باعث یہ بنتا ہے کہ ہماری بعض تفسیروں کے اندر یہ لکھا ہے کہ یہ جو کہل کا لفظ ہے کہ ادیڑ عمر میں، یہ جب دوبارہ آئیں گے تو وہ ان کی ادیڑ عمر ہوگی. یہ وہ بات نہیں ہے یہاں پہ کی گئی ہے، بلکہ بات یہ کی گئی ہے کہ وہ گہوارے کے اندر بھی انہوں نے یعنی نبوت کا اعلان کیا ہے. یہ ہم سورہ آل عمران میں پڑھا ہے پیچھے، آگے سورہ مریم میں بھی جو ہے نا اس چیز کو پڑھیں گے. یہ گہوارے کے اندر انہوں نے نبوت کا اعلان کیا ہے کہ مجھے یہ چیزیں دی گئی ہیں، یعنی مجھے تورات دی گئی ہے، مجھے جو ہے نا انجیل دی گئی ہے، اور یہ کہ میں تمہارے درمیان جو ہے نا ایک اس حیثیت سے جو ہے نا اٹھا ہوں، آیا ہوں. تو یہ کہ اصل میں اعلان تو یہ گہوارے میں کر دیا گیا، لیکن اصل میں جو یہ ذمہ داری ہے جب وہ کہولت کی عمر کو پہنچے ہیں یعنی ادھیڑ عمر کو پہنچے ہیں جو 40 کے بعد جو ہے نا شروع ہوتی ہے، تو اس وقت اصل میں ان کو ظاہر ہے کہ نبوت دی گئی ہے. اور یہی عمر ہوتی ہے جب نبوت دی جاتی ہے ادھیڑ عمر میں. ظاہر ہے کہ بچپن میں تو اعلان ہی کیا جا سکتا ہے نا، تو یہ وہی بات ہے یہ یہاں پہ کہی گئی ہے. اس کے بعد یہ کہ میں نے تمہیں کتاب کی تعلیم دی اور حکمت کی تعلیم دی، اور اس کے بعد واو جو ہے نا استعمال ہوا ہے یہ تفسیری واو ہے. یعنی اب کتاب سے کیا مراد ہے؟ کتاب سے مراد تورات ہے، اور حکمت سے کیا مراد ہے؟ حکمت سے مراد انجیل ہے. تو یہ یہاں پہ یہ اس طریقے سے بیان کر دینا کہ کتاب یہاں پہ ظاہر ہے کہ شریعت بن جائے گی، اور شریعت جو ہے وہ ہمیں معلوم ہے کہ تورات سراسر شریعت کا بیان ہے، اور ظاہر ہے کہ اس میں حکمت کی باتیں جو ہے نا کم ہیں، اور اصل حکمت کی باتوں کا جو مجموعہ ہے وہ انجیل ہے. اور قرآن مجید کو جب ہم دیکھتے ہیں تو اس کے اندر یہ دونوں چیزیں پائی جاتی ہیں. جب نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ پروفائل دی گئی، ان کو نبوت دی گئی، اس کے بعد کتاب دی گئی. سورہ بقرہ میں پیچھے پڑھ رہے ہیں کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ. یہ اس میں یہ بتایا گیا کہ ہمیں تمہیں جو ہے نا کتاب دی یعنی شریعت دی، اور حکمت کیا ہے؟ یہ ایمان و اخلاقیات کو ہم جو ہے نا حکمت کہتے ہیں. تو یہی بات یہاں پہ یہ بیان کی گئی ہے کہ تورات دی گئی، انجیل دی گئی.
جب ہم یہ کہتے ہیں کہ تمہیں کتاب اور حکمت دی گئی، کتاب سے مراد شریعت اور حکمت سے مراد ایمانیات اور اخلاقیات کی جو ہے نا وہ چیزیں ہیں، تو آگے اس کو یعنی کہہ کے یعنی کہ تورات دی اور انجیل دی، یہ بات ہے یہاں پہ بیان کی گئی ہے۔ اس کے بعد وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ، اور اس کے بعد مٹی سے تم جو ہے نا پیدا کرتے تھے، یعنی کیا کرتے تھے، کہایت الطیر، اور وہ یعنی ایک پرندے کی شکل کی کوئی جو ہے نا وہ چیز ہوتی تھی، اس کے بعد بِإِذْنِ، میرے حکم سے، فَتَنْفُخُ فیہا، پھر اس کے بعد تم اس میں پھونک مارتے تھے، فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ، اور وہ میرے حکم سے جو ہے نا وہ پرندہ، چلتا پھرتا پرندہ ہو جاتا تھا۔ وَتُبْرِئُ الْأَكْمَحَ، اور اس کے بعد تم مادرزاد اندھے کو ٹھیک کر دیتے تھے، وَالْأَبْرَصَ، اور تم برس کے مریضوں کو بھی، برس کوڑ کے مریض کو کہتے ہیں، یہ ایک جلد کی بیماری ہوتی ہے اسکن کی، تو اس کو جو ہے نا تم ٹھیک کر دیتے تھے، اور یہ بھی تم میرے حکم سے ہی کرتے تھے۔ وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى، اور اس کے بعد تم مردوں کو زندہ کرتے تھے، اور یہ بھی تم میرے حکم سے ہی کرتے تھے، بِإِذْنِ۔ اس کے بعد وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور جب میں نے بنی اسرائیل کو روکے رکھا، ان کا تجھ سے روکے رکھا، اِذْ جِئْتُهُم بِالْبَيِّنَاتِ، اس کے بعد جب کہ تم جو ہے نا بینات کے ساتھ، واضح دلائل کے ساتھ، واضح دلیلوں کے ساتھ تم آ گئے، فقال الذین کفروا، تو جن لوگوں نے کفر کیا ان لوگوں میں سے ظاہر ہے کہ جو مخاطبین ہیں، ان ھذا الا سحر مبین، کہ یہ تو سراسر جو ہے نا وہ جادو ہے۔ یہ میں نے پورا ترجمہ کر دیا ہے۔ یہ میں نے جیسا کہا کہ آل عمران میں ہم ساری چیز دیکھ آئے ہیں، اس کو مزید کھولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں پہ جو چیزیں دہرائی گئی ہیں وہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، وہ یہ کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے حکم سے ہی سب کچھ ہوا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی مرضی سے کیا ہے۔ یہ کس دن کا مکالمہ ہو رہا ہے؟ قیامت والے دن کا مکالمہ ہو رہا ہے۔ تو ان کو یعنی اب عیسائیوں کو یا نصارہ کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ جسے تم اپنا خدا سمجھتے رہے ہو، یہ جو پیچھے لفظ آ گیا ہے نا کہ حضرت مریم کا ذکر آیا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر آیا ہے، اور روح القدس کا جو ہے نا ذکر آیا ہے، جن کو تم ٹرینٹی کی صورت میں جو ہے نا خدا سمجھتے رہے ہو، وہ تو خود جو ہے نا مجبور تھے۔ یعنی انہوں نے اپنی طرف سے کوئی جو ہے نا انیشیٹو لے کے کوئی چیزیں نہیں کی تھیں، بلکہ وہ سراسر میرے احکامات تھے، میری جو ہے نا وہ حکمت کے تحت وہ ظہور پذیر ہوئیں۔ ان میں کوئی چیز بھی ایسی نہیں تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خود کوئی معجزے جو ہے نا دکھا دیے ہوں، ایسا کوئی ہرگز نہیں تھا۔ یہاں پہ بیزنی جو ہے نا بار بار آ رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے حکم کے ساتھ ہوا، اور اس میں کوئی بھی ان کا اختیار نہیں تھا، سرے سے جو ہے نا کوئی اختیار نہیں تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، یا ان کی ماں کا، یا حضرت جبرائیل علیہ السلام کا جو ہے نا کوئی اختیار نہیں تھا۔ اس میں آخر میں جو ہے نا زیادہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے، میں چاہتا ہوں وہ آپ کے سامنے ہائی لائٹ کروں، وہ پہلو یہ ہے کہ میں نے ان کو روکے رکھا۔ وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ إِذْ جِئْتَهُم بِالْبَيِّنَاتِ، اس کا نیچے اگر ترجمہ دیکھیں تو اس وقت جب میں نے بنی اسرائیل کے ہاتھ تم سے روک دیے، جب تم کھلی ہوئی نشانیاں لے کر ان کے پاس آئے۔ یہ بڑی امپورٹنٹ سٹیٹمنٹ ہے۔ یہ نشانیاں جو ہے نا کیوں دی گئی؟ معجزے کے طور پہ دی گئی، لیکن ساتھ ایک اور وجہ بھی بتا دی ہے، ہاتھ رو کے رکھنا تھا ان کے، وہ اس سے تھوڑا سے وہ ہو گئے، یعنی اس سے ہمیں پتہ چل گیا کہ اب ہم کوئی اور دلیل نہیں دے سکتے، کیونکہ وہ کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کو تو مانتے تھے، جی موسیٰ علیہ السلام کے اوپر اسی طرح کے وہ آئے تھے جی معجزے۔ میں آپ کے سامنے ابھی لاتا ہوں، میں آپ کے سامنے سورہ قصص جو ہے نا کھولتا ہوں، ابھی آپ اس کو دیکھیں وہاں پہ کیا چیز ہے۔ یہ یہاں پہ اس کی آیت نمبر 32 ہے، جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے جو ہے نا ان کو ید بیضہ دیا۔ ید بیضہ کیا ہے؟ مطلب وہ اپنے گریبان میں ہاتھ ڈالتے اور چمکتا وہ ہاتھ نکلتا اور ایک عصا دیا گیا، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد جب یہ اس کا مشاہدہ کروا دیا گیا، وہ جو ہے نا طور پہ جب وہ پہلی دفعہ ان کو وحی ملی، مشاہدہ کرا دیا گیا، اور اس کے بعد کہا کہ اب جاؤ فرعون کے پاس جاؤ اور یہ کہو فَذَانِكَ بُرْهَانَانِ، یہ میرے پاس سے 2 نشانیاں لے کے جاؤ، میرے ربی کا، یہ تمہارے رب کی طرف سے ہیں، فرعون کی طرف جاؤ، وَمَلَائِهِ، اور اس کے سرداروں کی پاس جاؤ، إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ، بے شک وہ لوگ جو ہے نا بہت زیادہ جو ہے نافرمان ہو گئے ہیں۔ یہ ان نشانیوں سے کیا ہونا تھا؟
آپ کے اوپر ہاتھ نہیں ڈال سکیں گے، آپ کے اوپر ہاتھ نہیں ڈال سکیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو یہ جو کچھ دیا گیا ہے، جب میرے اللہ نے مجھے خود بتا دیا ہے کہ اس کا مقصد کیا تھا، ایک تو ظاہر ہے خدا نے، اللہ تعالیٰ کی ذات نے پیچھے ہمیں خود بتا دیا، وہ اس کی حکمت کے مطابق چیزیں ظہور پذیر ہوتی ہیں، اور اس کے مطابق جو ہے نا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ وہ تمہارے اوپر ہاتھ نہ ڈال سکے، تمہارے اوپر ہاتھ نہ ڈال سکیں۔ اب اس کے علاوہ کوئی بھی دلیل دی جائے گی تو وہ انسانی دلیل ہے۔ اس کے علاوہ کوئی اور دلیل نہیں ہے اس طرح کی چیزوں کو دینے کا؟ جی ہمارے ہاں بتایا قرآن جاتا شریف میں ہے، نہیں قرآن شریف نہیں ہے، ہمارے ہاں بتایا جاتا ہے جو مشہور و وہ معروف، نبوت کی دلیل ہے نا۔ وہ تو نبوت کی دلیل ہے۔ ان کو یہ جو معجزے دیے گئے ہیں، یہ پیچھے پوری نشانیاں جو دی گئی ہیں اس کی بات ہو رہی ہے۔ یہ پیچھے جتنی بھی چیزیں پیچھے بتائی ہیں نا، یہ بینات ہیں ساری کی ساری۔ تو آپ یہ کہہ رہے ہو کہ قرآن شریف میں یہ واضح ہے کہ جو معجزے دیے گئے ان کا صرف ایک ہی مقصد تھا؟ نہیں، ایک نہیں، اور بھی ظاہر ہے کہ وہ اپنی حکمت کے تحت وہی ہیں، لیکن یہ پہلو نمایاں رہنا چاہیے، لوگوں کو روکے رکھیں کہ رسول پہ ہاتھ نہ ڈالیں۔ نہیں، لیکن ایک جو دلیل دی جاتی ہے، مجھے نہیں معلوم قرآن شریف کے اندر اب ہے کہ نہیں، کہ وہ رسالت یا نبوت کے دلیل کے طور پر بھی وہ اپنی جگہ وہ ہے، وہ اپنی جگہ، یعنی جو چیزیں آپ بیان کریں گے وہ قرآن ہی سے اٹھائیں گے۔ میں آپ جو ابھی میں سوال جو آپ کے سامنے واضح کرنے لگا ہوں وہ قرآن سے اٹھائیں گے، یعنی کوئی انسانی دلیل اگر آپ کو دیتے ہیں، کوئی انسانی دلیل دیتے ہیں، اچھا وہ انسانی دلیل ہی رہے گی۔ ہمیں قرآن مجید سے جو ہے نا دلیل آنی چاہیے۔ انسانی دلیل عمومی طور پہ ہمیں بتائی جاتی ہے، یہ ہمارے علماء ہمیں بتاتے ہیں کہ جس زمانے میں جو ہے نا جادو کا زور تھا تو موسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے، جس زمانے میں میڈیکل سائنس صحیح ہے، پیدا کی یہ گئی، تو ہے۔ یہ کوئی دلیل نہیں ہے۔ اچھا، یعنی انسانی دلیل جو ہے وہ ہو سکتا ہے ٹھیک ہو اور ہو سکتا ہے وہ ٹھیک نہ ہو، لیکن ہم اس کے مکلف نہیں ہیں وہ دلیل دینے کے۔ ہم وہ دلیل دینے کے مکلف ہیں جو قرآن مجید نے ہمیں بتا دیا ہے کہ ان معجزات میں سے اور بھی ظاہر ہے کہ دلائل ہیں جو قرآن مجید نے دیے ہیں، اور ان میں سے ایک یہ دلیل ہے کہ لوگوں کے ہاتھ روکے رکھے اللہ تعالیٰ کے ذات۔ اچھا، اس کے بعد انہوں نے آگے سے کیا جواب دیا؟ کیونکہ ہاتھ روکے رکھے تھے نا، لوگ جو ہے نا وہ ڈر جاتے ہیں، سہم جاتے ہیں کہ اچھا یار یہ مردہ مر چکا ہے، یہ تو آج ہم جب سناتے ہیں تو یہ تو کچھ سٹوری کی صورت میں بن جاتی ہے نا، اگر آپ پریکٹیکلی ایک مردہ ہے اور اس کو اٹھایا جائے تو یہ تو لوگ خوف کے مارے پتہ نہیں جو ہے نا کیا کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، یار یہ بندہ کیا بندہ ہے کہ یار یہ تو مردوں کو اٹھا رہا ہے۔ یہ ذرا صبر لائیں اس صورتحال کو۔ اس کے باوجود بھی اقدام تو انہوں نے کیا۔ جی وہ اقدام کیا، بتاتا ہوں اقدام کیا ہے۔ اچھا اس پہ آتا ہوں، اس پہ آتا ہوں۔ اچھا، یہ اس کے جواب میں انہوں نے کیا کہا؟ جو مخاطبین تھے انہوں نے کیا کہا؟ ان ھذا الا سحر مبین، یہ کھلا ہوا جادو ہے، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ آج تک جادو کے زور پہ نہ کوئی جو ہے نا مادرزاد اندھا ٹھیک ہوا ہے، نہ جادو کے زور پہ کوئی مردہ زندہ ہوا ہے، اور نہ کوئی کوڑی کا مریض جو ہے نا اس سے کوئی ہوا ہے جادو کے زور پہ۔ یہ بھی بس ان کے بس ایسے ہی دعویٰ تھا، کچھ بھی نہیں تھا۔ یعنی اس کے جواب میں وہ بے بس تھے، کچھ نہیں جو ہے نا وہ کہہ سکے۔ یعنی بڑے سے بڑی یہی بات کی جا سکتی تھی، یہ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان کے ہاتھ روکے رکھے۔ اب آخر میں انہوں نے اقدام کیا ہے، خود نہیں کیا، حکومت کے ذریعے سے کیا ہے۔ بات سمجھ گئے نا؟ جب کیا ہے تو وہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ کی ذات نے پورا اہتمام کیا ہے اپنی بات کو کہ رسول کے اوپر کوئی ہاتھ نہ اٹھا سکے، اور وہ کیا ہے، اور اس کے ساتھ فیصلہ ہو گیا ہے، کیونکہ ان کے پیچھے ان کی نیتیں شامل تھیں، اہل کتاب کی نیتیں ان کی شامل تھیں، اور وہ مصمم ارادہ کر چکے تھے نقصان اٹھانے کا، ان کو دینے کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو۔ تو جب وہ کر چکے تھے تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے پھر اس سٹیج پہ فیصلہ کر دیا ہے۔ اس میں بھی یہی کہا ہے کہ میں نے فیصلہ کر لیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ آل عمران میں یہی بات کہی ہے نا کہ میں نے فیصلہ کر لیا، وہ بھی اپنی حکمت کے تحت کیا۔ ایسا نہیں ہوا کہ جو ہے نا پہلے رسول کو اس قوم کے حوالے کر دیا، وہ جو چاہیں کریں، اس کے بعد کہیں کہ میں نے ایسا کیا، نہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی ہی ذات کا فیصلہ تھا، اور اس کے ساتھ اعلان کر دیا کہ تا قیامت جو ہے نا یہ محکوم رہیں گے۔ ویسے بھی رسول کی اتمام حجت کے لیے ضروری ہے جی کہ اس کو کچھ ٹائم دیا جائے تاکہ وہ اپنی بات پہنچا سکے۔ جی اس دوران میں اللہ تعالیٰ کی حفاظت ضروری ہوتی ہے۔ جی اس حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ کیا ارینجمنٹ کرتے ہیں جی وہ تو اللہ تعالیٰ کریں گے، جیسے یہاں پر انہوں نے جی ایسے ہی تو وہ حفاظت تو اللہ تعالیٰ سٹارٹ کر لیتے ہیں تاکہ بات پہنچ جائے، جی اتمام حجت بھی ہو جائے۔ جی جی اس کے بعد وہ پھر کیا فیصلہ کرتے ہیں اس کو پھر اللہ تعالیٰ شاید ہونے بھی دے، جی جی لیکن وہ الگ بات ہے۔ جی الگ بات ہے۔ اچھا، اس میں ایک اور چیز ہے جو میں آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں
وہ یہ چیز ہے کہ یہ جو معاملہ ہوتا ہے نا کہ ایک سٹیج تک پروٹیکشن ہوتی ہے، یہ رسولوں کو بھی حاصل ہوتی ہے اور رسول کے ساتھیوں کو بھی حاصل ہوتی ہے. یہ آیت نمبر 11 ہے، وہاں پہ بھی یہی بات کہی گئی ہے. یہ اب صحابہ کرام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہی گئی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ، اللہ کی نعمت کو یاد کرو. یہاں پہ بھی نعمت کی بات کی گئی ہے. اذ ہم قوم ان یبسطوا الیکم، ایک قوم نے تمہارے خلاف جو ہے نا وہ آگے ہاتھ بڑھانے کی کوشش کی تھی. یعنی مشرکین مکہ پچھلے 10 12 13 سال سے مسلسل جنگیں کیے جا رہی ہے، لیکن تحفظ کس نے دیا ہے؟ میں نے دیا ہے نا. تو وہ وہی بات ہے، وہاں پہ بھی یہی لفظ استعمال کیا، فکف ایدیہم، میں نے ان کے ہاتھ روکے رکھے تھے. یہی لفظ استعمال کیے ہیں ان کے لیے بھی، اور یہی لفظ جو ہے نا الفاظ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے یہاں پہ یوز ہوئے ہیں. اور یہاں وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ، میں نے بنی اسرائیل کے جو نا ہاتھ روکے رکھے تھے. ٹھیک ہے نا. اچھا، اس کے بعد یہ بات ہوئی، یہ بات ہے جو ابھی آپ کے سامنے ہوئی ہے. یعنی یہ جتنے بھی معجزات ہیں، جتنی بھی یہ نشانیاں ہیں، یہ اس پہلو سے ہے. آگے ایک آج پڑھ لیتے ہیں اور اس کے بعد ختم کرتے ہیں آج کا یہ سیشن. چلیں پھر ٹھیک ہے، اگر آپ کہتے ہیں تو ٹھیک ہے. آپ تھک جاتے ہیں ایک تو بہت جلد آپ لوگ میں. چلیں تو یہ جی بات چیز سمجھ نہیں آئی تھی جی پیچھے یہ جو لکھا ہوا ہے کہ اس دن کو یاد رکھیں جب اللہ سب رسولوں کو جمع کرے گا، پھر پوچھے گا تمہاری امتوں کی طرف سے تمہیں کیا جواب دیا گیا. یہ سوال سمجھ نہیں آیا تمہیں کیا؟ یہ اگلی دفعہ آ جائے گا. اچھا کیونکہ وہ آ رہا ہے نا. اچھا ہاں میں کروں گا، میں اس کے ساتھ لیٹ کر دوں گا، کیونکہ مجھے وہ آگے جا کے اس کو میں لنک کرنا ہے نا، تو ساری چیز میں دوبارہ دہرا دوں گا. کوئی اور جی، کوئی آن لائن دوست جی؟ بہت شکریہ جی، بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر جی. انشاءاللہ پھر اگلے سنڈے جو ہے نا ملاقات ہوتی ہے جی، اور امید ہے یہ اس سورہ کا آخری سیشن ہوگا اگلی دفعہ انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چیپٹر بھی ختم ہو رہے ہیں. ہاں چیپٹر کیا پورا گروپ ختم ہو رہا ہے نا. گروپ ختم ہو رہے ہیں. ہاں تو ایسا بھی لگ رہا ہے کہ یہ سوالات شاید پورے گروپ سے بھی ریلیٹڈ ہے. جی، سوائے سورہ وہ آخر میں کنکلوڈ بھی کر دوں گا. ہاں گروپ سے ریلیٹڈ جی گروپ سے بھی ریلیٹڈ بنتے ہیں.